आदाब दोस्तों। इस वीडियो में सीमा आनंद की किताब द आर्ट्स ऑफ सेडक्शंस का उर्दू तर्जुमा किया गया है, जो एक फ़ैन मेड तर्जुमा है और ये आप लोगों की आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इस वीडियो का मकसद किसी भी हवाले से इस किताब पर अपना कोई भी दावा दायर करना नहीं है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के मुख्तलिफ हिस्सों को चैप्टर्स यानी बाब में डिवाइड किया गया है, तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी बाब सुन सकते हैं, और अगर चाहें तो वन गो में पूरी वीडियो में आपको पूरी किताब सुनाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी मुकदमा। जब तक लब चूमते रहेंगे और आंखें देखती रहेंगी, तब तक ये इश्क जिंदा रहेगा और ये तुझे जिंदगी बख्शता रहेगा। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कामसूत्रा से लिया गया है। कामसूत्रा के बारे में आप जानते होंगे कि ये हमारी एक ऐसी किताब है बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्चुअल उलूम बताए गए थे जो आज तक दुनिया को मशअल राह के तौर पर एक रास्ता फराहम करते हैं। ये किताब 21वीं सदी में बेहतरीन जिनसी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक रहनुमा किताब है। ये इस अमल को बदलने की कोशिश करती है जो अब महज फौरी तस्कीन तक महदूद होकर रह गया है, और उसे एक ज़्यादा पुरसुकून और हिस्सी तजुर्बे में ढालती है। इस किताब को लिखने का मेरा मकसद डॉक्टर एलेक्स कम्फर्ट उनके इस जवाब से बखूबी वाज़े होता है जो उन्होंने न्यू स्टेट्समैन के कारी को दिया था। मिस्टर साइमन रेवन को जिन्स एक ऐसी मुबालगा आमेज़ लज्जत लगती है जो मुश्किल 10 सेकंड तक रहती है, और फिर वो हैरान होते हैं कि कोई कुरूने वस्ता के हिंदुस्तान की शहवानी कुतुब का तर्जुमा करने की जहमत क्यों करे। इसे करने की एक अच्छी वजह यह है कि हमारी सकाफत में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें जिन्स एक मुबालगा आमेज़ लज्जत लगती है जो बमुश्किल 10 सेकंड तक रहती है। मिस्टर साइमन रेवन अपनी इस सोच में अकेले नहीं थे। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा कि ये लुभाने और बहलाने की तमाम बातें फजूल हैं। जिन्स गर्म और तेज़ होनी चाहिए। जब एक शेर जिनसी अमल करता है तो मादा को उसका पता चलता है। सिवाय इसके कि हम जानवर नहीं हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी बातें जो हम लोगों से सुनते हैं ये सब फजूल हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए ये सब करना चाहते हैं और ख़ुद को अपने साथी के ऊपर गिरा देना चाहते हैं और चंद सेकंड्स में अंजाल तक पहुँच जाते हैं, तो आपको यकीनी तौर पे ये समझने की ज़रूरत है कि सेक्स इससे बहुत ज़्यादा कुछ है। जैसा कि सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा यास्मीन अली भाई ब्राउन कहती हैं, महज हम बिस्तरी और एक तजुर्बे में फ़र्क होता है। यानी हम बिस्तरी कुछ और चीज़ है और तजुर्बा कुछ और चीज़। अपनी हैवानी जबिल्लतों को लज्जत की एक ज़्यादा मुहज़्ज़ब शक्ल तक ले जाने के लिए मैंने कामसूत्रा का रुख किया, जो अपनी तख्लीक के हज़ारों साल बाद भी एक इनकलाबी काम है। कामसूत्रा, जिसे 3री सदी के आसपास वात्स्यायन ने मुरतब किया था, कदीम हिंदुस्तान में शहवानी मोहब्बत पर मबनी किताबों के गिरोह में सबसे पुरानी और काबिल ज़िक्र है, जिसे मजमूई तौर पर काम शास्त्र कहा जाता है। कामसूत्रा मोहब्बत करने के फ़न की गहराई में जाती है और दिखाती है कि ये कितना नफीस और बेहद खुशगवार हो सकता है। ये फोर प्ले यानी मुबाशरत से पहले का खेल और विसाल के हर अमल की हर मुमकिन तरतीब पेश करती है। बहरहाल हम इंसान ज़मीन पर वाहिद नस्ल हैं जो शऊरी तौर पर बाहमी लज्जत पैदा करने और इससे लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत रखते हैं, और यह सिर्फ लम्हाती जिस्मानी लज्जत नहीं थी। कदीम मशरकी तहजीबों का मानना था कि एक मुस्तहकम मुआशरे का इन्हिसार एक मुस्तहकम शादी पर है, और एक मुस्तहकम शादी का राज इंतहाई अच्छी जिनसी ज़िंदगी में छुपा है। शादी जन्नत का रास्ता दिखाती थी और जिन्स वहाँ तक पहुँचाने वाली सवारी, और इसीलिए कामसूत्र और इस जैसी दीगर कुतुब को खुदाई हिदायत पर मबनी काम के तौर पर देखा जाता और समझा जाता था। जो चीज़ कामसूत्रा को दीगर मिलती जुलती तहरीरों से मुमताज़ करती है वो ये है कि इस किताब को मुरतब करते हुए वात्स्यायन ने वो काम किया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। उसने सिनफी इम्तियाज़ के सबसे बड़े मुगालते को तोड़ दिया। सदियों से मजहबी अकायद ये रहे थे कि औरत के पास लज्जत का कोई आज़ार नहीं हो, कि इसकी लज्जत मर्द की लज्जत पर मुनहसर है। दूसरे लफ्ज़ों में, औरत की तस्कीन यानी ऑर्गेज़म मर्द की तस्कीन का नतीजा थी। कामसूत्र ने यह बयान किया कि न सिर्फ औरतों के पास लज्जत का एक आज़ाद ज़रिया मौजूद है, बल्कि मर्द इस अमल के लिए ज़रूरी भी नहीं है। यह अक़ीदा उस वक्त इतना मुतनाज़ था
کہ اس نے ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس نے اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جگہ دلا دی۔ تاہم جیسے جیسے صدیاں گزریں، کام ستر وقت کے غالب رویوں کی دھند اور غلط تراجم کی دلدل میں گم ہو گئی۔ 20ویں صدی میں فرائڈ نے اسی قدیم خیال کو دہرایا کہ ایک عورت صرف ایک مرد کے ساتھ باقاعدہ جنسی تعلق کے ذریعے ہی تسکین حاصل کر سکتی ہے، ایک ایسا خیال جسے کام ستر تقریباً 2000 سال پہلے مسترد کر چکا تھا۔ کسی بھی دوسری قسم کی تسکین کی کوئی حقیقی اہمیت نہیں تھی۔ اس کے الفاظ میں یہ ناپختہ یعنی امیچور تھی۔ چنانچہ عورت کی جنسیت جو لذت، تکمیل اور صلاحیتوں کے ایک ناقابل یقین دائرے پر محیط ہے، اس کو ایک ایسی اکائی تک محدود کر دیا گیا جو مرد کی فوری تسکین کے گرد گھومتی تھی۔ باقی سب کچھ غیر فعال یعنی ڈسفنکشنل قرار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ جنسی اضطراب کی ایک پوری صدی کی صورت میں نکلا، اور اگرچہ اب ہم بہتر جانتے ہیں، لیکن پرانے رویوں کو بدلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں۔ شاید اصل فیصلہ کن عنصر، اگر مجھے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو کہ میں 21ویں صدی کے لوگوں کو کام سترا سے کیوں متعارف کروانا چاہتی ہوں، تو وہ اس کی زبان ہے۔ اس بدتمیز، عورت دشمن اور گالی گلوچ والی زبانوں سے کوسوں دور جو جنسی اعمال کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے۔ کام ستر کی زبان اور اس تمام ادب کی جو اس نے اگلے 1500 سالوں میں متاثر کیا، نفاست، خوبصورتی اور باریک لذت سے عبارت ہے، جو عورت کے اعضائے مخصوصہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ تک پھیلی ہوئی ہے۔ کلیٹورس کو مدن چھتری یا محبت کی چھتری کہا جاتا ہے۔ شرمگاہ کو چندن محل یا خوشبودار محل کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے استعمال کردہ الفاظ ہمارے اعمال کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ یقینی طور پر ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں جان بوجھ کر تصوراتی ہیجان کے بلا وجہ تشدد یا باسی جنس کی بیزاری سے دور لذت کی ایک ایسی دنیا کی طرف لے جا رہی ہے جہاں اشتعال انگیزی ایک وقت میں ایک چھوٹے سے اعصابی سرے پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ حقوق نسواں کی علمبردار نومی ولف نے کہا ہے، ذرا تصور کریں کہ آج کی ایک نوجوان لڑکی اپنی ابھرتی ہوئی نسوانیت کے بارے میں کتنا مختلف محسوس کرے گی اگر زنانہ اعضاء کے بارے میں ہر عام بازاری تذکرے کے بجائے وہ قیمتی ہونے اور خوبصورتی کے استعارے سنے، اور جنس کا ہر قصہ اس کی لذت پر مرکوز ہو، وہ لذت جس پر عمومی ہم آہنگی کا انحصار ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ ساتھ قدیم چین میں بھی شہوانی کتب کی ایک نمایاں ثقافت موجود تھی۔ چند ہزار سال پہلے سرحدیں اتنی واضح نہیں تھیں جتنی اب ہیں، اور دونوں تہذیبوں کے درمیان معلومات اور نظریات کا حیرت انگیز تبادلہ ہوتا تھا۔ دونوں ہی جنس اور حساسیت کو انسانی حالت کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ دونوں نے ہی حسیات جنسی وجدان کے تجربے کو جنت تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ دونوں نے اسے ایک طبی سائنس کے طور پر پھیلایا جس میں جنس کے شفایابی اور علاج معالجے کے اثرات سکھائے گئے۔ تاہم اختلافات میں سے میرے نزدیک سب سے اہم یہ تھا کہ جب کہ چینی کتابیں جنسی عمل پر توجہ مرکوز کرتی ہیں، جیسے دھکوں کی تعداد، جسمانی رطوبتوں کی سطح، دخول کا دورانیہ وغیرہ، ہندوستانی کتابیں فور پلے یعنی مباشرت سے پہلے کا کھیل اور سیڈکشن یعنی لبھانے کے معاملات پر زیادہ مرکوز ہیں کہ جنسی عمل سے پہلے اور بعد میں بہترین موڈ کیسے بنایا جائے۔ لبھانا ایک فن سمجھا جاتا تھا، اور جب اسے احتیاط سے مشق کیا جاتا تو اس سے دماغ، جسم اور روح کو فائدہ پہنچتا تھا، کیونکہ یہ بتدریج تمام حسیات کو بیدار کرتا اور ہمارے اندر موجود پوشیدہ توانائی کو فعال کرتا تھا۔ نفاست سب سے اہم تھی۔ اس نے انسانی ذہن کو بلند کیا اور ہمیں بہتر چیزوں کے لیے تیار کیا۔ تو ہندوستانی کتابوں نے جنسی عمل کے مقابلے میں لبھانے کے فنون کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی؟ میں یہاں چند نظریات پیش کرتی ہوں۔ لبھانے کی یہ لطیف فنون نہ صرف ہمیں درندوں کی سطح سے بلند کرتے تھے جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ یہ عاشقوں کی جنسی توانائی کو ہم آہنگ کرنے میں بہت مؤثر تھے تاکہ جنسی عمل ایک باہمی طور پر خوشگوار تجربہ بن جائے۔ قدیم لوگ سمجھتے تھے کہ مرد اور عورت بطور عاشق ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور اگر انہیں اپنی اشتعال انگیزی سے خود دریافت کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو تقریباً کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں ان کی جنسی توانائیاں ایک دوسرے سے مل پائیں۔ مردوں کی خواہشات آگ کی طرح ہوتی ہیں جو جنسی اعضاء سے شروع ہو کر دماغ تک جاتی ہیں۔ انہیں بھڑکانا آسان ہے اور بجھانا بھی اتنا ہی تیز ہے۔
انہیں مکمل اشتعال تک پہنچنے کے لیے بہت کم حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ فوری تسکین پر خوش رہتے ہیں۔ عورتوں کی خواہشات پانی کی طرح ہوتی ہیں جو سر سے شروع ہو کر نیچے کی طرف بہتی ہیں، اور پانی کی طرح انہیں ابلنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور ٹھنڈا ہونے میں بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ لبھانے کے فنون جیسا کہ کام سوترا میں تجویز کیے گئے ہیں، اپنے سینکڑوں اصولوں اور رسومات کے ساتھ ان کا مقصد دونوں صنفوں کے درمیان اس خلیج کو پانا تھا۔ ان کا مقصد مرد کی رفتار کو سست کرنا اور اسے اپنی اشتعال انگیزی پر وقت لگانے کی ترغیب دینا تھا، اور ساتھ ہی عورت کو اتنا وقت اور محرک فراہم کرنا تھا کہ وہ اپنی جنسی توانائیوں اور خواہشات کو بلند کر سکے۔ لبھانے کا مقصد محض دو جسموں کے ملاپ سے زیادہ تھا۔ اس میں ہر ایک حص شامل تھی، جس کا آغاز سب سے زیادہ شہوانی حصے یعنی دماغ سے ہوتا تھا۔ کام سوترا کے مطابق یہی جنسی تکمیل کے راستے کا آغاز اور انجام ہے، اور اس نقطے پر زور دینے کے لیے اگرچہ کام سوتر کام دیو محبت اور خواہش کے دیوتا کی برکات حاصل کرنے کی بات کرتی ہے، لیکن اس کام کی سرپرست دیوی سرسوتی ہے، جو موسیقی، ادب اور علم کی دیوی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ایک مرد جو ثقافتی طور پر باخبر ہو، وہ جو آپ کے ذہن کو متحرک کر سکے، وہی سب سے زیادہ پرکشش مرد ہوتا ہے۔ میرا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستانی شہوانی محبت اور لبھانے کے فنون ایک عورت نے تخلیق کیے تھے۔ ہندو اساطیر میں بہت پہلے ہی کام دیو کو ایک بڑے دیوتا شیو نے غصے کے عالم میں جلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ آپ نے شاید شعوری طور پر اس پر غور نہ کیا ہو، لیکن ہم واحد ثقافت ہے جس میں کیوپڈ یا ایروس کا جسمانی وجود نہیں ہے، وہ انگ بے جسم ہے۔ کام دیو کی موت کے بعد دیوتا اس کی بیوی رتی کو اس کے فرائض سنبھالنے پر راضی کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے شوہر کی موت کا سنتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رتی اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دیوتا اسے روک دیتے ہیں۔ دنیا محبت اور خواہش کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتی۔ وہ فی الحال اس کے انتہائی اہم کام کو جاری رکھنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ ہندوستانی تناظر میں کیوپڈ کا کردار ادا کرنا محض ادھر ادھر بھاگ کر محبت کے تیر چلانا نہیں ہے، یہ کہیں زیادہ مشکل کام ہے، اور اس میں دلچسپی رکھنے والوں کو محبت کے فنون کی باریکیاں سیکھنا شامل ہے تاکہ ان کی صحیح مشق کی جا سکے۔ جیسا کہ آپ دریافت کریں گے، کام سوترا میں کوئی بھی چیز محض ضرورت کے لیے نہیں ہے۔ یہ جنس کے بارے میں کوئی کتاب نہیں بلکہ لبھانے کے فنون پر ایک رہنما کتاب ہے۔ یہ نفاست اور شائستگی کے بارے میں ہے، جذبے اور مہارت کے بارے میں ہے، لذت کی باریکیوں اور اطمینان کی گہرائیوں کے بارے میں ہے، جہاں اشتعال انگیزی، جسمانی قربت اور ذہنی تصور کا ایک امتزاج ہے، اور ہر چیز ایک نفیس نفاست کے ذریعے چلتی ہے۔ دی آرٹس آف سیڈکشن میں میں نے کام سوترا کی پیش کردہ لبھانے کے لیے بے شمار تغیرات اور خیالات کے خزانے میں سے محبت اور جنس کی بہترین تکنیکوں کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ محبت کے پیغامات کے لیے جدید کوڈز ہوں، جسم کے مختلف حصوں پر عطر لگانے کے اثرات ہوں، چومنے کی بہت سی مختلف اقسام کی وضاحت ہو، آپ کے عاشق کے پاؤں کا مساج کہاں اور کیسے کرنا ہے، یا مباشرت کے دوران کس قسم کے زیورات پہننے ہیں، یہاں پر ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا میرا اصل مقصد لبھانے کے تصور کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جیسا کہ بادسیان کہتا ہے کہ لبھانا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ اپنے ساتھی کے لیے اسے محض کرنے کے بارے میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صرف رشتوں میں بندھے ہوئے لوگوں کی ملکیت ہے۔ لبھانا آپ کے اپنے لیے ہے، یہ ایک ذہنی کیفیت ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز جو آپ کے قدموں میں لچک، آپ کی آواز میں نغمگی اور جنس میں خوشی پیدا کرتے۔ کام سوتر اگرچہ لبھانے کے فنون کا ایک خزانہ ہے، لیکن اپنے مبہم حوالوں، متروک مواد اور ناممکن حد تک قدیم زبان کی وجہ سے پڑھنے کے لیے آسان کتاب نہیں ہے۔ میں نے اس معلومات کو، جسے میں پھیلانا چاہتی ہوں، مختصر اور مکمل ابواب میں ڈھال دیا ہے تاکہ قارئین مختلف اوقات میں اپنی دلچسپی کے مطابق اسے پڑھ سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ قاری اسے نئے اور پرجوش تجربات کے لیے ایک کارآمد ہینڈ بک کے طور پر لے۔ ہر باب ایک سیکشن پر ختم ہوتا ہے جس کا عنوان ہے میری نصیحت، جس میں ان میں سے کچھ خیالات کو استعمال کرنے کی طریقے تجویز کرتی ہوں میں، ذہن کو پرجوش کرنے کے لیے، ہنسی بانٹنے کے لیے، یا اپنی جنسی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے۔ چاہے آپ پان کا استعمال کرتے ہوئے چھیڑ چھاڑ شروع کرنے کا فیصلہ کریں یا عطر کے ذریعے اپنی حسیات کو متحرک کریں،
میری امید ہے کہ یہ کتاب آپ کی جنسی زندگی کو ناقابل واپسی حد تک مالا مال کر دے گی۔ دی آرٹ آف پرفیومنگ، خوشبو لگانے کا فن۔ لبھانے کے فن کا آغاز جسم کو خوشبو سے مہکانے سے ہوتا ہے۔ خوشبو کا مقصد محض تھوڑا سا لگا لینا یا مل لینا نہیں تھا، اسے جلد میں جذب ہونا چاہیے تھا اور آپ کے پسینے کے ساتھ مل کر آپ کے جسم کی مہک کو نکھارنا چاہیے تھا۔ دن بھر کے دوران جیسے جیسے آپ کو پسینہ آتا، وہ پسینہ خوشبو کی تہ سے چھن کر نکلتا اور بالکل نئی مہک میں بدل جاتا جو صرف آپ کی اپنی ہوتی۔ یہ آپ تھے، آپ کی اپنی ذاتی مہک، اور یہی وہ خوشبو تھی جسے آپ کے عاشق کے شعور میں نقش ہونا تھا اور ان تمام لمحات کی یادگار بننا تھا جو آپ نے ساتھ گزارے تھے، تاکہ ہر بار جب آپ محبت کریں تو آپ کی خوشبو آپ کے عاشق کی ہر حس کو ماضی کی لذتوں کی یادوں اور آنے والی خوشیوں کے انتظار کے ساتھ بیدار کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ملکہ کلوپترا مارک اینتھنی سے ملنے کے لیے نکلی تو اس نے اپنی کشتی کے بادبانوں کو خوشبو میں بھگو دیا تھا تاکہ ہوائیں بھی عشق کی ماری ہو جائیں۔ قدیم ہندوستان میں خوشبو لگانا ایک بہت ہی ماہرانہ فن سمجھا جاتا تھا۔ جسم کے ہر حصے کو ایک مختلف خوشبو سے مہکانا پڑتا تھا۔ ہر خوشبو الگ ہوتی تھی اور پھر بھی ایک بدلتے ہوئے مگر مربوط وجود کی طرح آپس میں مل جاتی تھی۔ آپ خوشبوؤں میں تمیز تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جاننا تقریباً ناممکن تھا کہ ایک کہاں ختم ہوئی اور دوسری کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ مدہوش حواس کا ایک ایسا سمندر تھا جہاں واضح سوچ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ لبھانا یعنی سیڈکشن کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک موڈ، ایک احساس، ایک خواہش تھی جو روح سے نکلتی تھی اور پروان چڑھنے میں وقت لیتی تھی۔ خوشبو ذہن کو لبھاتی تھی اور جسم پر گرم خوشبودار تیلوں کی مالش کی سست اور پرسکون حرکات ایک عورت کو جوش کی ایک اعلیٰ حالت میں لے جاتی ہیں اور اسے محبت کی رات کے لیے تیار کر دیتی ہیں۔ مرد اور عورت دونوں خوشبو لگاتے تھے، لیکن عورتوں کی خوشبو لگانے کی رسومات زیادہ طویل اور کہیں زیادہ پیچیدہ تھیں۔ عورتوں کے لیے خوشبو لگانے کا عمل غسل کے بعد کیا جاتا تھا اور اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے تھے۔ کام سوتر کے مطابق جنسی خواہش کا چشمہ سر کے بالکل اوپر مانگ میں ہوتا ہے، اس لیے خوشبو لگانے کا آغاز بالوں سے کرنا پڑتا تھا۔ روایتی طور پر چھیڑ چھاڑ کا آغاز خوشبودار بالوں سے ہوتا تھا، تو آپ اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتی اور اپنے پیچھے خوشبو کا ایک راستہ چھوڑ جاتی، یا آپ جنگل میں ملاقات کا وقت طے کرتی اور پھر درختوں کے پیچھے چھپ جاتی اور اپنے ہونے والے عاشق کو اپنے بالوں کی خوشبو کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کو تلاش کرنے کا موقع دیتی۔ بالوں پر استعمال ہونے والی مختلف خوشبوؤں میں میری پسندیدہ خس یا مٹی کا عطر ہے۔ خس در حقیقت تپتی ہوئی مٹی پر گرنے والی پہلی بارش کی خوشبو ہے۔ یہ ایک بہترین شہوت انگیز ایفروڈیزیک خوشبو ہے۔ خس کو صبح سویرے تھوڑے سے گیلے بالوں پر لگایا جاتا تھا اور اس سے پہلے کہ انہیں جوڑے کی شکل میں باندھ لیا جائے، دن بھر کے دوران وہ خوشبو بالوں میں رچ بس جاتی، پسینے کے ساتھ مل جاتی اور سر کی جلد کو مکمل طور پر تر کر دیتی تھی، تاکہ شام تک جب آپ اپنے بال کھولتی تو آپ جنسی وعدوں کا ایک چلتا پھرتا بادل ہوتی، جس میں تپی ہوئی زمین اور تازہ بارش کی مہک ہوتی۔ گردن کو ایک تازہ خوشبو سے مہکایا جاتا تھا، عام طور پر چنبیلی یا گل شب جسے ٹیوبروزس کہا جاتا ہے اس سے۔ ان ہلکی خوشبوؤں کا مقصد معصومیت کا تصور پیدا کرنا اور ان بھاری خوشبوؤں کے لیے نقطۂ آغاز بننا تھا جو جسم کے مزید نیچے پوشیدہ دراڑوں اور گڑھوں میں چھپی ہوتی تھی۔ چنبیلی در حقیقت ایک میٹھی اور غیر خوفناک خوشبو تھی جو عاشق کو قریب آنے کی ترغیب دیتی تھی۔ 18ویں صدی کے فرانس میں چنبیلی طوائفوں کی خوشبو بن گئی کیونکہ یہ انہیں صاف ستھرا، تازہ اور معصوم ظاہر کرتی تھی، جیسے پڑوس کی لڑکی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اونچے طبقے کی خواتین نے اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا اور ان کے لیے زیادہ بھاری اور پرتعیش خوشبوئیں تیار کی گئیں۔ چھاتیوں یا سینے پر زعفران اور لونگ سے بنے ہوئے خوشبودار تیل کی مالش کی جاتی تھی۔ نہ صرف یہ خوشبو زیادہ تیز ہوتی تھی بلکہ زعفران جلد کی رنگت کو ہموار کرنے اور اسے چمکانے کا کام بھی کرتا تھا۔ ناف کو کستوری یعنی مسک سے مہکایا جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا اور اسے
اس لیے کسی بھاری چیز کی ضرورت تھی تاکہ عاشق کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ دوسری طرف کمر کا خم ایک بڑی جگہ تھی، اس لیے اسے بہت ہی لطیف اکوند یعنی کراؤن فلاور سے مہکایا جاتا تھا۔ کمر کا وہ خم وہ راستہ تھا جس پر تمام عاشقوں کو سفر کرنا پڑتا۔ خوشبو اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ سفر بہت جلدی ختم نہ ہو۔ ہندوستانی اساطیر میں اکوند کامدیو کے 5 پھولوں والے تیروں میں سے ایک ہے، اور جو بھی عاشق کی کمر سے اس خوشبو کو سونگھتا ہے اسے اعلیٰ ترین جنسی تسکین یعنی orgasms نصیب ہوتی ہیں۔ بازوؤں اور بغلوں پر خوشبو لگانے کے بہت اہم مقامات تھے۔ بازو جسم کا سب سے بڑا کھلا ہوا حصہ تھے، اس لیے انہیں مہکانے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی بنایا جاتا تھا۔ خوشبودار سیوٹ پاؤڈر سے بازوؤں پر مکر ایک خیالی جانور جیسے ڈریگن کے نقش و نگار بنائے جاتے تھے۔ بغلوں کو خوشبو لگانا اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ کام سوتر کے مطابق بغل ایک بہت اہم شہوانی یعنی ایروجینس زون ہے۔ وہاں ایک بڑی شہوانی رگ ہوتی ہے جو براہ راست بغل کو شرمگاہ سے جوڑتی ہے، اور بغل کو چومنا عورت کی جنسی رطوبتوں کو تحریک دیتا ہے۔ بغل کے لیے مخصوص کئی مختلف آغوش یعنی ایمبریسز تیار کیے گئے ہیں، اور اس حصے کے لیے خوشبودار تیلوں، پاؤڈروں اور مادوں کو ایک پوری رینج اس کی تجویز کی گئی ہے۔ کمر یعنی بیک پر سندل کی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے قطرے لگائے جاتے تھے۔ اسے پوری طرح رگڑا نہیں جاتا تھا، بلکہ لہروں سے اسے آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کے اوپر لہروں کی طرح ایسے پیسٹ کیا جاتا کہ آپ کو پتہ لگتا کہ جیسے کوئی ایک لہر بنا رہا ہے آپ کے کمر کے اوپر۔ یہ خزانے کی تلاش کے کھیل کی طرح آپ کنٹرول کر سکتے تھے کہ آپ کا عاشق کہاں سے راستہ شروع کرے اور کہاں ختم کرے۔ اگر اسے کسی چھوٹی سی پوشیدہ جگہ یا تل پر ختم ہونے دیا جاتا تھا جو عاشق کے صبر کا بہترین انعام ہوتا تو وہ کمال ہو جاتا۔ خوشبودار سانس بہت اہم تھی، کیونکہ کسی ایسے شخص کو چومنے کا تصور ہی کراہت آمیز ہے جس کے سانس سے بو آ رہی ہو۔ پان کے پتے، آم کی کونپلیں، کافور، لونگ وغیرہ یہ منہ کو تازہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ہر صبح دانت صاف کرنے کے لیے خوشبودار ٹہنیوں یعنی مسواک کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن مباشرت سے پہلے مردوں کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے منہ کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے لیموں کی چھال چبائیں۔ لیکن اس کے علاوہ کام سترہ کے عاشقوں کو منہ کو مہکانے کے لیے خاص طور پر خوشبودار سگریٹ پینے کا مشورہ بھی دیا گیا تھا۔ جنسی ملاپ کے بعد سگریٹ پینے کے عام تصور کو الٹتے ہوئے کام سترہ تجویز کرتی ہے کہ اسے مباشرت سے پہلے پینا چاہیے۔ سگریٹ کو تازہ سندل کی لکڑی، خس اور سیپوں یعنی آئسٹرز کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، ایک ایسا امتزاج جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ خود کامدیو کا پسندیدہ تھا۔ سگریٹ ہی کیوں، خوشبودار دھواں نہ صرف منہ بلکہ گلے کو بھی مہکاتا تھا، کیونکہ کام سترہ کے تجویز کردہ بوسے اور آغوش کہیں زیادہ گہرے ہوتے تھے۔ خوشبو ایک طرز زندگی تھی۔ کپڑے، بیڈ روم، غسل کا پانی، ہر چیز خوشبودار ہوتی تھی۔ کام سترہ یہاں تک مشورہ دیتی ہے کہ عاشقوں کو رات کو بستر کے پاس الائچی اور لیموں کی کشید کی ہوئی خوشبوئیں رکھنی چاہیے، مبادا کہ محبوب ہو خارج کر کے فضا کو آلودہ کر دے۔ لبھانے کی دنیا میں بدبو کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مردوں کو ان کے غسل سے ٹھیک پہلے مختلف خوشبودار تیلوں سے بھرپور مالش کی جاتی تھی۔ ایک ایسی ورزش جس میں 2-3 گھنٹے لگ سکتے تھے، یہ صرف جسم کو مہکانے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا موڈ بنانے کے بارے میں بھی تھا جو اس کے ساتھی کے لیے اشتعال انگیز ہو۔ غسل کے بعد جسم کے ان مخصوص حصوں پر تھوڑی سی اضافی خوشبو لگائی جاتی تھی جہاں پسینہ زیادہ آتا تھا۔ توجہ تھوڑی سی پر تھی، کیونکہ معزز طبقے کے مرد صرف تھوڑی مقدار میں خوشبو استعمال کرتے تھے۔ خوشبو کی مقدار آپ کی سماجی حیثیت کا فرق ظاہر کرتی تھی۔ کم درجے کے مرد بڑی مقدار میں خوشبو استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے خوشبو کی تیز بو آتی تھی۔ مرد مختلف اقسام کے پھولوں کے ہار بھی پہنتے تھے جن کی اپنی خوشبوئیں ہوتی تھیں، تاکہ اپنی پیشانی اور گردن پر پسینے کی بو کو چھپا سکیں۔ پھولوں کا انتخاب موسم، دن کے وقت اور موقع کے مطابق کیا جاتا تھا۔ اگر وہ کسی پرہجوم میلے میں جا رہا ہوتا جہاں محبوب سے ملنے کا امکان ہوتا تو پسندیدہ ہار چمپا کے پھولوں کا ہوتا تھا۔ اب
ایک مضبوط اور دور تک پھیلنے والی خوشبو تو اسی سے آ سکتی ہے، کیونکہ جب وہ قریب سے گزرتا تو یہ محبوبہ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا۔ کم ہجوم والی جگہوں کے لیے وہ چنبیلی کا ہار پہنتا جس کی خوشبو ہلکی ہوتی تھی، لیکن عاشقانہ چھیڑ چھاڑ کے لمحات کے لیے پیلے املتاس یعنی امرناتھ کے پھولوں کے ہار تجویز کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کی کوئی خاص خوشبو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پیار کرنے، چومنے یا گلے ملنے کے دوران گرتے نہیں ہیں۔ کام سترا کے زمانے میں کستوری، زعفران، سندل، کافور، ایلو، لیمو، لیونڈر، چمپا، جوہی، کلاکا، انجنا اور گروچنا جیسی خوشبوئیں رائج تھیں، جن میں سب سے زیادہ مقبول کستوری، امبر، زعفران اور سندل تھیں، کیونکہ ان کی مہک عورت کے جسم کے سب سے نجی حصوں جیسی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے یہ کوئی اتنا عجیب خیال نہیں ہے، کیونکہ جدید عطر ساز آپ کو بتائیں گے کہ آج کل دکانوں پر موجود کچھ مہنگے ترین عطروں کو شرمگاہ جیسی مہک دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں خوشبو لگاتے تھے، اور اس لیے دونوں سے اس فن کا مکمل علم رکھنے کی توقع کی جاتی تھی کہ مختلف خوشبوؤں کو کیسے ملایا جائے، جسم پر انہیں کہاں استعمال کیا جائے، حواس پر ان کا کیا اثر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ صحیح مقام پر لگائی گئی خوشبو اتنی زبردست اور ایسا کام کر سکتی ہے کہ آپ کے عاشق کے دماغ کو وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دے جو دنیا بھر کی کرتب بازی بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ خوشبو بنانا اور بیچنا ایک پھلتا پھولتا کاروبار تھا، اور خوشبودار گوند یعنی ریزنز کو شاہی خزانے میں قیمتی جواہرات کی طرح محفوظ رکھا جاتا تھا۔ خوشبو لگانے کا فن اتنا اہم تھا کہ کوٹلیا، جو 4ویں صدی کا میکیالوی پیشرو ہے، اس نے اپنے مشہور مقالے ارتھ شاستر میں اس کے لیے ایک پورا باب وقف کیا تھا۔ میری نصیحت: خوشبو ایک بوتل میں فوری دلکشی کی طرح ہے۔ اس میں غیر متوقع چیزوں کا سارا جوش موجود ہے۔ جب آپ 2 رنگوں کو ملاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا ملے گا، لیکن جب آپ 2 خوشبوؤں کو ملاتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسے فلرٹ کرنے، لبھانے، اپنے عاشق کو خوش کرنے، اپنے حواس کو تسکین دینے اور اچھا محسوس کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ خوشبو والے شخص نہیں ہیں تو اب اس سے بدلنے کا وقت ہے۔ خوشبو آپ کے خوشی کے ہارمونز پر حیرت انگیز اثر ڈالتی ہے۔ اچھی خوشبوئیں آپ کو اچھا محسوس کراتی ہیں۔ قدرتی چیزیں آزمائیں۔ بہت سے مہنگے اور شاندار پرفیوم ہاؤسز موجود ہیں، لیکن اچھے معیار کے عطر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ قدرتی تیل ناقابل بیان حد تک رومانوی اور ریشمی ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی بھی انسان کی بنائی ہوئی چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ ذرا سوچیں، ایک طرف آپ کے پاس کچلی ہوئی گلاب کی پنکھڑیوں کا عرق ہے، اور دوسری طرف سیوٹ ہے جو ایک کترنے والے جانور کے پچھلے حصے سے نکالا جاتا ہے اور آج کل مارکیٹ میں سب سے مہنگے عطروں کی بنیاد ہے۔ آپ کون سا ان دونوں میں سے لے کر آئیں گے اور کون سی کہانی سرگوشی کرنا پسند کریں گے؟ کستوری کا عطر آزمائیں، اس کا لہجہ بھاری اور شہوانی ہے۔ خس استعمال کریں۔ خس، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تپتی ہوئی مٹی پر گرنے والی تازہ بارش کی مہک ہے۔ یہ شمالی ہندوستان کے چھوٹے سے قصبے کنوج سے شروع ہوتا ہے، اور آج بھی بالکل اسی طرح بنایا جاتا ہے جیسے 3000 سال پہلے بنایا جاتا تھا۔ کم گہرے گڑھے کھودے جاتے ہیں اور ان میں موجود مٹی کو تپتے ہوئے سورج کے نیچے خشک ہونے، سخت ہونے اور پکنے دیا جاتا ہے۔ پھر مانسون آتا ہے اور بارش کا پانی آہستہ آہستہ مٹی میں جذب ہو جاتا ہے اور بالکل ایک نئی شناخت اختیار کر لیتا ہے۔ قنوج کے عطر ساز ایک ایسے جادو کے ساتھ جسے صرف وہی سمجھتے ہیں، بارش سے بھیگی ہوئی مٹی کی اس خوشبو کو کشید کرتے ہیں اور بوتل میں بند کر دیتے ہیں۔ اسے صرف سر پر استعمال نہ کریں، آپ اسے جلد پر بھی لگا سکتے ہیں، اپنے تکیے کو اس سے بھگو سکتے ہیں، جس طرح چاہیں اس طرح آپ اسے استعمال کریں، لیکن یہ آپ کے تصورات کو ایک ایسے زبردست قسم کے گفا میں لے جائے گا، ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ اگر قدرتی تیل آپ کے لیے عملی نہیں ہے تو جتنا اچھا معیار کا پرفیوم آپ خرید سکتے ہیں وہ تلاش کریں۔ سستے پرفیوم نہ خریدیں، وہ اپنا کام نہیں کرتے۔ صرف اس لیے پرفیوم نہ لگائیں کہ آپ کا دوست اسے استعمال کرتا ہے۔ پرفیوم مختلف لوگوں پر مختلف مہک دیتا ہے۔ تجربہ کریں کہ آپ پر کیا جچتا ہے۔ خوشبو کبھی بھی حد سے زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اتنی ہونی چاہیے کہ اثر ڈال سکے۔ اگر آپ پرفیوم استعمال کر رہے ہیں بجائے قدرتی تیلوں کے، تو میں آپ کی جلد پر خوشبوؤں کو ملانے کی سفارش نہیں کروں گی۔ اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، لیکن آپ ان کے ساتھ مختلف طریقوں سے کھیل سکتے ہیں۔
اپنے ہینڈ بیگ کو مہکائیں، صرف اپنے ہینڈ بیگ کے لیے ایک پرفیوم لیں اور اس کے اندرونی حصے پر سپرے کریں تاکہ ہر بار جب آپ اسے کھولیں تو آپ کو ایک خوشگوار مہک آئے۔ یہ واقعی آپ کا موڈ خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اپنے پاؤں کو مہکائیں، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ اپنے جوتوں کے اندر اپنی پسندیدہ خوشبو سپرے کریں، آپ نتیجے پر حیران رہ جائیں گے۔ پاؤں میں سب سے زیادہ اعصابی سرے ہوتے ہیں اور وہ خوشبو پر بہت مثبت رد عمل دیتے ہیں۔ اگلے کسی خاص موقع پر اپنے عاشق کے ساتھ خوشبو کی تلاش یعنی پرفیوم ٹریجر ہنٹ کا کھیل آزمائیں۔ اپنے جسم پر خوشبو کے راستے بنائیں اور دیکھیں کہ یہ راستہ کہاں تک لے جاتا ہے۔ لورز کوارلز، عاشقوں کے جھگڑے۔ مسلسل مٹھاس کی اکتاہٹ کی طرح کوئی چیز رشتے کو اتنی جلدی ختم نہیں کرتی۔ تمام عاشقوں کو اپنے پیار کو زندہ اور صحت مند رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایک اچھے خاصے جھگڑے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خون میں جوش یعنی ایڈرینلن پیدا ہو سکے۔ کام سوترا کے مصنف نے رشتوں کو مضبوط بنانے اور جذبے کو بڑھانے میں عاشقوں کے جھگڑوں کے فوائد کو اتنا شدت سے محسوس کیا ہے کہ اس نے فور پلے اور لبھانے یعنی سیڈکشن کے حصوں کا اختتام عاشقوں کے جھگڑوں کے باب پر کیا ہے۔ تمام عاشقوں کو باقاعدگی سے تکرار اور لڑائی کرنی چاہیے تاکہ رشتہ تازہ اور پرجوش رہے۔ جھگڑے صرف ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود ہو جاتے ہیں، بلکہ انہیں ہونا چاہیے۔ یہ رومانس کی اتنی ہی اہم تکنیک ہے جتنا کہ بوسہ لینا اور گلے ملنا۔ کام سوترا میں عاشقوں کا جھگڑا ایک مکمل اور بھرپور لڑائی ہوتی تھی اور صلح صفائی جو کہ اس سے بھی زیادہ اہم تھی، خالص، انا سے پاک اور بے لوث محبت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن واتسیان خبردار کرتا ہے کہ عاشقوں کے جھگڑے صرف ان جوڑوں کے لیے کام کرتے ہیں جن کے درمیان محبت اور بھروسے کا رشتہ بہت مضبوط ہو، ان کے لیے جو یہ سمجھتے ہوں کہ جھگڑا محض دیوانگی کا ایک عارضی لمحہ ہے اور اس کی تلافی اس غصے سے کہیں زیادہ محبت کے ساتھ ہونی چاہیے جس سے لڑائی شروع ہوئی تھی۔ اگر کسی جوڑے میں ایسا گہرا رشتہ نہ ہو تو جھگڑا تعلقات میں مزید بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ چونکہ ان جھگڑوں کا ایک خاص مقصد ہوتا تھا یعنی رشتے کو تازہ رکھنا اور جوڑے کے درمیان محبت کو بڑھانا، اس لیے انہیں ایک خاص طریقے سے اور کئی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انجام دیا جاتا تھا جن کی وضاحت واتسیان کرتا ہے۔ تو محبت کی یہ کتاب عاشقوں کے جھگڑوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اصولوں کے مطابق مرد لڑائی شروع کرتا ہے جنسی عمل کے دوران یا فوراً بعد کسی دوسری عورت کا نام لے کر۔ قدیم سنسکرت شاعری کی روایات کے مطابق جھگڑے مرد کے اعمال سے پیدا ہوتے تھے۔ وہ کسی دوسری عورت کے بارے میں یا تو بات کر دیتا تھا یا پھر کسی دوسری عورت کو یاد کر لیتا تھا، اور اس عورت جو ہے جس کے ساتھ وہ اس وقت موجود ہے، اس کے ساتھ جب وہ کسی دوسری عورت میں دلچسپی دکھاتا یا وہ بہت دیر تک دور رہتا تو ناراض ہو جاتی۔ اب اسے منانا مرد کا کردار بن جاتا تھا۔ کسی دوسری عورت کا نام سن کر وہ محبوبہ جو اس کی باہوں میں لیٹی ہوئی تھی اور محبت بھری قربت کی تپش میں گھری ہوئی تھی، اپنی اس کیفیت سے بری طرح جھنجھوڑ دی جاتی ہے۔ واتسیان کہتا ہے کہ اس سے یہ سب خاموشی سے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کوئی پاؤں کی جوتی یا قربانی کی دیوی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چہیتی محبوبہ ہے اور اسے ایک چہیتی محبوبہ کے تمام تر تحفظ اور حق کے ساتھ رد عمل دینا چاہیے۔ اسے بلند آواز میں اور بلا جھجک غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ کام سوترا کہتی ہے کہ اسے اپنے عاشق پر ہر اس طریقے سے وار کرنا چاہیے جس طرح وہ چاہے، اسے لاتیں مارنا، اس پر چلانا، چیزیں توڑنا، اپنے زیورات توڑ کر پھینک دینا وغیرہ وغیرہ۔ وہ متاثرہ فریق ہے اور اسے یعنی مرد کو یہ جاننے کی ضرورت ہے وہ تقریباً ہر وہ کام کر سکتی ہے جو وہ چاہتی ہے سوائے ایک کام کے، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ وہ چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے سکتی ہے، وہ دروازے تک بھاگ کر جا سکتی ہے، وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کر منہ بسور سکتی ہے، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ کام سوترا اس کی وضاحت کرتی ہے۔ پہلا یہ کہ اگر وہ گھر سے باہر جائے اور وہ مرد فوراً اس کے پیچھے نہ آئے تو وہ خود کو ذلیل محسوس کرے گی اور اس کے لیے اپنی عزت نفس کے ساتھ واپس لوٹنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا اور زیادہ اہم، صلح صفائی کے عمل کے طور پر مرد کو اس کے قدموں میں گرنا ہوتا ہے، اور ایک مرد کے لیے گھر سے باہر کسی عورت کے قدموں میں گرنا ممنوع تھا۔ یہ قانون رشی دتکا نے وضع کیا تھا، جنہوں نے روایت کے مطابق عاشقوں اور طوائفوں کے لیے سماجی اور جنسی آداب کے اصول بنائے تھے۔ یہ آج بھی اس معاشرے کے اندر مکمل طور پہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ دتکا وضاحت کرتے ہیں کہ محبت کرنے کا سب سے مقبول آسن یعنی پوزیشن شولہ چتکا تھا،
جس میں عورت اپنی کمر کے بل سیدھی لیٹی ہوتی ہے اور اس کا ایک پاؤں عاشق کے سر پر اور دوسرا اس کے کندھے پر ہوتا ہے، اور اس سے اس کے پاؤں کے نیچے لگا ہوا آلتا یعنی سرخ رنگ مرد کی پیشانی پر لگ جاتا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے جتنا بھی رگڑ لیں وہ سرخ نشان مکمل طور پر نہیں دھلتے تھے۔ کسی نہ کسی طرح ایک چھوٹی سی لکیر بالوں میں ایک گواہ کی طرح ہمیشہ رہ جاتی تھی، بالکل 20ویں صدی کے کالر پر لگی لپسٹک کی طرح۔ اگر آپ کسی مرد کی پیشانی پر سرخ نشان دیکھتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ وہ ابھی اپنی محبوبہ سے مل کر واپس آ رہا ہے۔ پیشانی پر سرخ نشان ایک ایسے مرد کا استعارہ بن گیا جس نے ابھی جنسی تعلق قائم کیا ہو۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ جان جاتے تھے۔ قدیم اور قرون وسطیٰ کے شعراء نے اس سرخ نشان کو کئی دل شکستہ بیویوں کی دکھی خاموشی یا غصے اور اس شوہر کی الجھن کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے جو گرم جوشی سے استقبال کی توقع کر رہا ہوتا ہے اور اسے بیوی کے رد عمل کی سمجھ نہیں آتی۔ چنانچہ ایک مرد کا عورت کے قدموں کو اپنے سر پر رکھنا ایک انتہائی نجی اور گہرا عمل سمجھا جاتا تھا۔ مرد صرف اس وقت عورت کے پاؤں اپنے سر پر رکھتا تھا جب وہ محبت کرتے تھے۔ چونکہ عاشق کے جھگڑے کی صلح مرد کے عورت کے قدموں میں گرنے سے ہوتی تھی، یا دوسرے لفظوں میں صلح والی جنسی لذت یعنی میک اپ سیکس کے ذریعے، اس لیے جھگڑے کو گھر سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ جھگڑا شروع کرنے کے بعد اب مرد کو دنیا بھر کی محبت اور صبر کے ساتھ اس کی تلافی کرنی چاہیے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت یا محنت کیوں نہ لگے۔ وہ بے صبرا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی شکایت کر سکتا ہے۔ وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا کہ میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں، یا تم اسے کتنی بار دہراؤ گی، یا خدارا بس کرو وغیرہ وغیرہ۔ اسے عاجزی کے ساتھ تائب ہونا چاہیے اور اسے انتہائی محبت بھرے اور غیر مشروط انداز میں دوبارہ اچھے موڈ میں لانا چاہیے۔ کام سوترا کہتی ہے کہ مرد کو خود کو اپنی محبوبہ کے قدموں میں ڈال دینا چاہیے۔ منانے کے اس عمل کو پتا پتنا کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کر سکے، اگر وہ مکمل طور پر محبت کرنے والا اور تائب ہو سکے، تو اس کے اختتام پر محبوبہ خود کو اتنا محبوب اور عزیز محسوس کرے گی کہ وہ اس کی محبت کا جواب 10 گنا زیادہ محبت سے دینا چاہے گی۔ میری نصیحت، مائی ایڈوائس، ذاتی طور پر میں محسوس کرتی ہوں کہ عاشقوں کے جھگڑوں پر یہ باب کام سوترا کی بہترین نصیحتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمارے دور کے لیے بہت موزوں ہے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے بڑے بڑے غصے، لاتوں اور چیخنے چلانے کو بھول جائیں۔ صرف یہ یاد رکھیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور صلح کرنی ضروری ہے۔ بادشاہان نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ اگر مرد اتنا سمجھدار ہو کہ وہ منانے کا طریقہ جان سکے، انا یا فخر کے بغیر اپنی خاتون کو ترجیح دیتے ہوئے، تو اسے اپنے ساتھی کی لازوال محبت اور حمایت نصیب ہوگی، اور نتیجے میں ایک پرسکون اور ہم آہنگ زندگی ملے گی۔ لڑائیاں گاہے بگاہے صحت مند ثابت ہوتی ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ محض رائے کا اختلاف ہے اور آخر میں ان کی صلح ہونی ضروری ہے۔ روزمرہ کے معاملات اور ذمہ داریوں تلے دب کر ایک ڈھرے پر چلنا بہت آسان ہے۔ آپ کم سے کم بات کرتے ہیں، مسائل اندر ہی اندر سلگتے رہتے ہیں اور تلخیوں میں بدل جاتے ہیں۔ گہری یکسانیت یعنی مونوٹنی کی افسردگی کی طرح کوئی چیز رشتے کو ختم نہیں کرتی۔ کبھی کبھار کی لڑائی فضا کو صاف کرنے اور اس یکسانیت کو توڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تاہم کام سوترا کی یہ بات بالکل درست ہے کہ رومانس کرنے کا یہ طریقہ ان جوڑوں کے لیے ہے جو گہری محبت اور بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ لڑائی کے عروج پر جب آپ واقعی غصے میں ہوتے ہیں تو یہ محبت اور بھروسہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو ایک دوسرے کے پاس واپس لاتا ہے۔ صلح صفائی اتنی مکمل کشادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، انا کی قید سے آزاد، کہ وہ آپ کو ایک دوسرے کی محبت میں دوبارہ گرفتار کرتے۔ اونچی آواز میں اور کھل کر کی جانے والی بحثیں خاموش اور روٹھی ہوئی لڑائیوں سے بہتر ہیں۔ وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ باہر مت نکلیں، رکیں اور اپنے غصے کو نکال دیں، اور پھر اپنے ساتھی کی طرف دیکھیں اور خود کو یاد دلائیں کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور بہت عرصے سے ایسا کر رہے ہیں، اور یہ صرف ایک عارضی دیوانگی ہے۔ ہمیں یہ بتا کر کہ کیسے لڑنا ہے اور در حقیقت کرداروں کی تقسیم کر کے بادشاہان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ انسانی نفسیات کا ماہر ہے۔ اس ناقابل تردید حقیقت کے علاوہ کہ ہم ایک ہی نوع یعنی سپیسیز سے تعلق رکھتے ہیں، مرد اور عورت جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہی چیز کے مختلف پہلوؤں پر لڑتے ہیں، اور اسی لیے لڑائی کے جذبات اور توجہ کا مرکز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ بات 3 صدی عیسوی میں رہنے والے ایک شخص پر واضح تھی، لیکن 21ویں صدی کا مرد اب بھی اس سے کوسوں دور ہے۔ دوستو، اگر وہ پریشان ہے تو اسے یہ نہ کہیں کہ وہ بے وقوفی کر رہی ہے یا بڑبڑا رہی ہے یا غیر منطقی باتیں کر رہی ہے۔ اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ نے اسے دکھی کیا ہے۔
چاہے آپ یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کے اعمال کا یہ اثر کیوں ہوا۔ آپ کو اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ آپ جانیں کہ آپ جزوی طور پر ذمہ دار ہیں۔ اپنی انا کو چھوڑ دیں اور فیصلہ کریں کہ وہ آپ ہی ہیں جو صلح کریں گے، اور اسے مکمل اور غیر مشروط محبت کے ساتھ کریں، اور اس کا صلہ آپ کی توقعات سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس پر توجہ دیں۔ خواتین ہر کوئی اپنے جذبات کا اظہار مختلف طریقے سے کرتا ہے۔ اگر صلح کرنے کے لیے وہ جو کر رہا ہے وہ نہیں ہے جو آپ اس کی جگہ ہوتی تو کرتی، تو اسے اس کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اس کی محبت کی نشانیاں پڑھنا سیکھیں۔ نشانیاں وہی موجود ہیں، ان کی قدر کریں اور جواب میں اسے پیار دیں۔ کوئی بھی راستہ بند نہ کریں۔ عاشقوں کو جھگڑنا چاہیے، انہیں اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح چاہیں لڑیں، لیکن ان میں اتنی پختگی بھی ہونی چاہیے کہ وہ حدود کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ پلو ٹاک اور پان اور لبھانے کے فنون، پان اینڈ دی آرٹس آف سیڈکشن کے ابواب کا مکمل اردو متن درج ذیل ہے۔ پلو ٹاک بستر کی باتیں۔ سنگم کے گاؤں میں راجا نامی ایک تند مزاج سپاہی اور اس کی انتہائی خوبصورت لیکن بدچلن بیوی رکمنی رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ ایک میلے میں باہر گئے ہوئے تھے، راجا نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک خوبصورت اجنبی کو آنکھیں مار رہی ہے۔ وہ محبت کے خفیہ کوڈ میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ سپاہی اتنا غصے میں آیا کہ وہ رکمنی کو گھسیٹ کر گھر واپس لے آیا، جہاں اس نے اسے خوب مارا پیٹا اور پھر اسے گھر کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ اس دن کے بعد وہ اس کے بغیر باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ رکمنی اس پر اتنی ناراض تھی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ناک کے عین نیچے اپنے عاشق کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر کے اس سے بدلہ لے گی۔ اس نے اپنے عاشق کو ایک پیغام بھیجا جس میں لکھا تھا، میرے گھر کے باہر ایک بڑا برگد کا درخت ہے، آج رات درخت کے نیچے زمین میں اپنے جسم کے برابر ایک کھائی کھودو اور پھر اس میں اپنی مردانگی کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ مقررہ وقت پر وہ باہر بھاگی اور اپنے چھپے ہوئے عاشق کے اوپر بیٹھ کر اسکواٹنگ اس نے اپنے شوہر کو آواز دی، تم تیر و کمان چلانے میں بہت ماہر ہو، کیوں نہ تم میرے لیے چاند کی ایک کرن کا شکار کرو۔ سپاہی اپنی بیوی کو خوش کر کے دوبارہ اچھے موڈ میں لانے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے چاند پر ایک کے بعد دوسرا فضول تیر چلایا، جبکہ وہ ہر بار خوشی سے ہنستی رہی، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہا جب تک کہ اسے اپنی لذت حاصل نہ ہو گئی۔ کام سترہ کہتی ہے کہ ماحول بنانے کے لیے آپ کو مباشرت سے پہلے اور بعد میں اپنے عاشق کو کہانیاں سنانی چاہیے۔ یہ مرد کا کردار تھا کہ وہ یہ کہانیاں سنائے تاکہ محبوبہ کو لبھائے اور اسے لذت دے۔ مباشرت سے پہلے کہانیاں شرارتی، گپ شپ والی اور اشاروں کنایوں پر مبنی ہونی چاہیے تاکہ جوش و خروش پیدا ہو اور رطوبتیں بہنے لگیں۔ وہ پرانی یادیں ہو سکتی ہیں، یاد ہے جب ہم فلاں جگہ گئے تھے تو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، وغیرہ، تاکہ انہیں اس واقعے کی یاد سے شرمندہ یا مشتعل کیا جا سکے۔ وہ گپ شپ والی کہانیاں ہو سکتی ہیں جو عورت کو ہنسنے اور اس میں شامل ہونے پر مجبور کر دیں۔ اگر وہ بہت شرمیلی اور گھبرائی ہوئی ہوتی تو مرد کہانیاں سناتا کہ کس طرح خوبصورت عورتیں بہت شریر ہوتی ہیں اور بیچارے مردوں کو کوئی موقع نہیں ملتا۔ یہ اسے غصے میں لانے اور ان الزامات کی تردید کرنے کے لیے حساب شدہ کہانیاں تھیں۔ مقصد ایک رد عمل حاصل کرنا تھا۔ آپ جس شخص کے ساتھ تھے اس کے کردار کے مطابق کہانیاں منتخب کرتے تھے۔ یہ ایک بہترین تکنیک تھی۔ مرد پورے وقت اس سے بات کر رہا ہوتا تھا، اس لیے اس کی پوری توجہ اس پر ہوتی تھی اور مقصد اسے محظوظ کرنا اور اس کی جھجک دور کرنا تھا، تاکہ جب تک وہ سنجیدگی سے اسے چومنا شروع کرنے کے لیے تیار ہوتا، وہ صحیح ذہنی کیفیت میں ہوتی۔ بادشاہ کے وزیر کی کلاوتی نامی ایک خوبصورت لیکن بدکار بیوی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے شوہر کو نہلا رہی تھی تو اس نے اپنے عاشق کو پہلے سے طے شدہ وقت پر باہر سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھا، جو ان کی پسندیدہ ملاقات گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ کلاوتی نے کہا، اوہ اوہ، ہوا میرے دوپٹے کو سڑک پر اڑائے لیے جا رہی ہے، اور اپنے عاشق سے ملنے بھاگ گئی۔ اس نے اس کے ساتھ طویل وقت گزارا۔ اگر آپ نے خود کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کرنا تھا تو اس کا کیا فائدہ تھا؟ لیکن اب اسے اپنے شوہر کو یہ سمجھانا تھا کہ اس کے غسل کے بیچ میں اسے اتنی دیر کس چیز نے دور رکھا۔ چنانچہ وہ کنویں میں اتر گئی اور مدد کے لیے چلانے لگی۔ سب نے سوچا کہ بیچاری عورت اندر گر گئی ہے، اور جب اسے بچایا گیا تو شوہر اسے اس کی خیریت کے لیے انتہائی فکر مندی کے ساتھ واپس گھر لے آیا۔ دوسری طرف مباشرت کے بعد کی کہانیاں میٹھی اور رومانوی، خوشگوار انجام اور کامیاب معاشقوں کی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا عاشق خود کو محفوظ، خوش اور عزیز محسوس کرے۔ آپ کیا کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں، یہ آپ کے عاشق کے موڈ اور جنسی تجربے کے معیار کا تعین کرے گا۔ پکنک کی تھکن کے بعد جب وہ سب سے محبوب اس کے کندھے پر سو گئی تو بادشاہ نے اپنے خادموں سے اپنی خوبصورت جڑاؤ جیکٹ کی آستین کٹوا دی تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔
और उन तमाम अजीबो गरीब और हैरत अंगेज पोजीशनों के साथ जिनके लिए काम 17 सबसे ज्यादा मशहूर है। मोहब्बत की खराशों की तमाम अनोखी रिवायात और ओरल सेक्स की तफसीली वजाहतें, ये काम 17 में लुभाने का सबसे इनकलाबी हथियार है। मुवासलात कम्युनिकेशन, बातचीत, छेड़छाड़, ख्यालात का लेन देन, आपकी तमाम फैंटसीज की आंख मचोली, वो कहानियां जो आप एक दूसरे को सुनाते हैं। 2000 साल पहले के माहिरीन के लिए ये बिल्कुल वाज़ेह था, और फिर भी हम में से अक्सर 21वीं सदी में अब भी ये नहीं समझ पाए कि आपकी जिनसी कामयाबी के लिए बातचीत कितनी अहम है। जोश की वो सतह जिसके साथ आपका आशिक आपके साथ मुबाशरत के लिए करीब आता है, उसका इन्हिसार उस मजाक, गुफ्तगू, फ्लर्ट, ज़हनी तहरीक और लफ्जी जंग की इस लहर पर होता है जो बिल्कुल पहले गुजर चुकी होती है। यही वो चीज है जो वाकई रतूबतों को बहाती है, और वो बेताबी जिसके साथ वो दोबारा आपके बिस्तर पर वापस आते हैं, उसका इन्हिसार भी इस बात पर है कि आखिरी बार उनके लिए ये कैसा था। जब मैं पहले और बाद कहती हूँ तो मेरी मुराद बिल्कुल आगाज फॉर प्ले के शुरू में और बिल्कुल इख्तिताम तस्कीन अंजाल के बाद। जिन्स बजाते खुद आम तौर पर ज्यादा धुंधली होती है, ताहम हमें जो चीज वाज़े तौर पर याद रहती है वो है उसका बनना, बेदारी, बढ़ता हुआ जोश और उससे भी ज्यादा सुकून की तरफ आना। क्या ये एक खुशगवार तजर्बे का बतदरीज आह भरने के काबिल ठंडा होना था, या ये किसी एंटी क्लाइमेक्स का अचानक धचका था जो ज्यादातर जोश व खरोश का मुकद्दर होता है। यही वो चीज है जो जिनसी तजर्बे के बारे में हमारे ख्याल को रंग देती है और इंतहाई अहम है। अगर पहले अच्छा है तो जिन्स शानदार होगी, अगर बाद शानदार है तो ये अगली बार के लिए बुनियाद फराहम करेगा। इख्तिताम सिर्फ अगली बार का आगाज है। एक मर्द के तौर पर आप फोरप्ले कैसे शुरू करते हैं? क्या आप बस इसमें कूद पड़ते हैं? आपका साथी आपके साथ है, आप जानते हैं कि इसका अंजाम जिन्स पर होना है तो बस शुरू हो जाएं, और आप खत्म कैसे करते हैं? क्या आपका मुबाशरत के बाद का कोई मामूल है, या आप महसूस करते हैं कि आपने पहले बहुत कुछ कर लिया है और अब आपका मौका है कि आप करवट बदलें और सो जाएं, जबकि आपका साथी खुद को साफ करे? काम 17 कहती है कि पहले और बाद की कामयाबी का इन्हिसार वाकई अच्छी मुवासलात, आप किस बारे में बात करते हैं और तवज्जो की हद पर है। लेकिन अच्छी गुफ्तगू क्या है? क्या ये सियासत या ताजा तरीन फिल्म, मईशत की हालत या ताजा तरीन फैशन के बारे में बातचीत है? क्या किसी को जंग के बारे में बात करनी चाहिए या मौसीकी के बारे में? क्या ये सच है कि मर्द की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए औरत को हमेशा सुनने वाली बनना चाहिए? इसे मर्द को अपनी दिलचस्पियों के बारे में बात करने देनी चाहिए और उसके बारे में पुरजोश होने का ड्रामा करना चाहिए? और फिर तवज्जो क्या है? कौन तय करता है कि तवज्जो की कितनी हद मुनासिब है? इसके अलावा जज्बात और तवानाइयां मुबाशरत से पहले और बाद में बहुत मुख्तलिफ होती हैं, तो तवज्जो कैसे बदलनी चाहिए? ये वेनस और मर्रीख, वेनस एंड मार्स सिंड्रोम है। इससे भी अहम बात यह है कि क्या वही गुफ्तगू मुबाशरत से पहले भी इतनी ही अच्छी है जितनी बाद में? काम 17 के पास इसका जवाब है। वातिसियाइन अच्छी गुफ्तगू के ख्याल को कहानियों में तर्जुमा करते हैं। अपने आशिक को कहानियां सुनाएं। कहानी सुनाना काम 17 की 64 जरूरी महारतों में से एक है। ये न सिर्फ आपको एक बावकार और मुहज्जब आदमी के तौर पर जाहिर करता था, ये जाहिर करता था कि आप अदब और फनून लतीफा से बखूबी वाकिफ हैं, बल्कि ये लुभाने का एक शानदार हथियार भी था, क्योंकि आपको बिल्कुल मालूम होता था कि अपनी महबूबा को महजूज और दिलचस्पी में रखने के लिए क्या कहना है। और ये मर्द को बिल्कुल बताता है कि किस किस्म की कहानियां सुनानी है। क्या चीज बेदार करती है, क्या चीज पुरजोश है, क्या चीज उसकी झिझक दूर करने में मदद देगी, क्या चीज शर्म और शर्मिंदगी पर काबू पाएगी, क्या चीज आपके आशिक को अजीज महसूस करवाएगी। पहले और बाद की कहानियां मुख्तलिफ थीं, क्योंकि आप एक मुख्तलिफ मोड बनाना चाहते थे, मुख्तलिफ जज्बात को बेदार करना चाहते थे। फोरप्ले से पहले का वक्त जिन्स के लिए माहौल बनाने का वक्त है, महसूस करना, पुरजोश करना, बेदार करना, किसी भी झिझक और शर्म को दूर करना, अपने आशिक को अपने पहले लम्स के लिए तड़पाना। मुबाशरत के बाद आपको कनात और खुशी का मोड बनाना होता है। फोरप्ले का आगाज और इंजाल के बाद के लम्हात बहुत नाजुक होते हैं। औरतें आम तौर पर इस वक्त ज्यादा घबराई हुई होती हैं और उनके जज्बात ज्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए तवाजुन को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मर्द पर होती है। वात्स्यायन कहते हैं कि मर्द को ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए जो औरत को महसूस करे, जिसमें महसूस करने पर जोर हो। ये मर्द के लिए अपने दफ्तर के दुख बांटने या अपने सियासी ख्यालात पर तकरीर करने का वक्त नहीं है।
वॉतिसियाइन के मुताबिक तमाम मुख्तलिफ किस्म की कहानियों में से बेहतरीन किस्म गपशप वाली थी, वो जो आपको खुलकर हंसने पर मजबूर कर दें। खुशगवार मूड मोहब्बत करने के लिए मिसाली होते हैं। वो कहते हैं कि खुशी क्लियोपैट्रा का लुभाने का मंत्र थी, क्योंकि अगर एक मर्द आपको अपने खुशगवार लम्हात से जोड़ता है तो वो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। मोहब्बत करते हुए एक साथ हंसना या सुबह बेदार होकर अपने साथी के साथ हंसना आपको एक नाकाबिल मुज़ाहिमत आशिक बना देता है। मालती ने कई दिनों से अपने आशिक को नहीं देखा था, इसलिए उस रात उसने उसे अपने बिस्तर पर मदऊ किया। मेरा शौहर मेरी दाएं तरफ सोता है, इसलिए बाएं तरफ से बिस्तर में आओ और पीछे से मेरे साथ मोहब्बत करो। आधी रात के बाद आना, वो तब तक सो चुका होगा। लेकिन जैसे ही आशिक ने शुरू किया, शौहर ने नींद में करवट ली और गलती से आशिक की मर्दानगी पकड़ ली। ये सोचकर कि उसने चोर पकड़ लिया है, उसने मदद के लिए चलाना शुरू कर दिया। मालती, मैंने चोर पकड़ लिया है, जल्दी जाओ और मोमबत्ती ढूंढो जबकि मैं उसे पकड़े रखता हूँ। लेकिन मालती ने उससे कहा कि उसे मोमबत्ती लानी चाहिए और वो चोर को पकड़ेगी। जब तक वो वापस आया, आशिक गायब हो चुका था और मालती बिस्तर पर चमड़े का तस्मा पकड़े हुए थी, जिसके बारे में उसने कहा कि कुत्ता अंदर लाया था। खुश होकर कि वो महफूज हैं, शौहर दोबारा सो गया। काम 17 कहती है कि मुबाशरत के बाद आशिकों को मुख्तसर तौर पर अपने दरमियान कुछ फासला रखना चाहिए। उन्हें धोने के लिए मुख्तलिफ बाथरूम्स में जाना चाहिए। ये मुबाशरत के बाद जोड़े के एक साथ नहाने और धोने के खिलाफ मशवरा देती है। मुख्तसर अलहदगी जरूरी है, क्योंकि इंजाल के बाद तवानाई का फैलाव होता है, जो एक मुनक़ते होने डिस्कनेक्ट का सबब बन सकता है और जज्बाती दूरी का बाइस बन सकता है। इस मुनक़ते होने को भरने की जरूरत है, इसलिए इंसान को अलग अलग नहाना और धोना चाहिए और नहाने और ताज़ा कपड़े पहनने के बाद जोड़े को एक बार फिर साथ आना चाहिए, जहां मर्द को तवज्जो और अच्छी गुफ्तगू की मश्क करनी चाहिए। उसे छत पर ले जाकर, अगर घर के अंदर बहुत गर्मी हो, उसे मुख्तलिफ पकवानों के एक उम्दा डिनर का इंतजाम करना चाहिए। काम 17 कहती है कि कबाब, सब्जियां, रोटियां, मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयां और चिकन शोरबा होना चाहिए। थकी हुई तवाइफों के लिए मुबाशरत के बाद अपनी ताकत बहाल करने के लिए खास तौर पर इस तवानाई बख्श डिश की सिफारिश की गई थी। उसे मशरूब पेश करना चाहिए और प्याला अपने हाथों से उसके लबों तक रखना चाहिए। उसके खाने के फारिग होने के बाद वो उसका सर अपनी गोद में रखेगा और उसे मुख्तलिफ बुर्ज कॉन्स्टलेशंस दिखाएगा और सितारों की तरफ इशारा करेगा और उसे कहानियां सुनाएगा। बुर्ज दिखाना 64 महारतों में से एक और महारत, जिसका जिक्र किताब में आगे आएगा, इल्मे नजूम की पेशन गोइयां करने के बारे में था। मर्द अपने आशिक को बताता है कि सितारे उनके हक में कैसे हैं और उनकी मोहब्बत के रास्ते से तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। वॉत्सियाइन हमें बताते हैं कि शाम तब शुरू होती है जब आप औरत को अपने घर मदऊ करते हैं, इसे ये दिखाने के लिए कि आप इसकी सोहबत का कितना इंतजार कर रहे थे। घर को फूलों से सजाएं, कमरों को खुशबूदार करें वगैरह। इसका पहला तासुर ये होना चाहिए कि हर चीज कितनी खूबसूरत लग रही है। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ेगी, माहौल पस मंजर में धुंधला जाएगा, लेकिन खुशबू इसके लाशऊर में रात की याद के तौर पर रहेगी। मशरूबात पेश किए जाने चाहिए, लेकिन किताब बहुत खास है कि ये 1-2 मशरूबात से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इतने कि थोड़ी सी झझक दूर हो जाए, लेकिन इतने नहीं कि वो नशे में धुत हो जाए। नशे में होना कभी भी अच्छी जिन्स का बाइस नहीं बनता। डिनर सर्व ना करें, सिर्फ चंद हल्के स्नैक्स। खाना बाद में खाना था, पहले बहुत ज्यादा खाना पीना इत्मीनान बख्श जिन्स के लिए नुकसानदेह होता है। जिस्म खाना हजम करने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई इस्तेमाल करता है और इसे जिनसी रतूबतों को काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है। ये एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। उसके करीब बैठे, लेकिन उसके बिल्कुल साथ नहीं। शाम के दौरान आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब हों। छूने को शुरू में कम से कम रखना चाहिए, सिर्फ चंद पर की तरह हल्के बोसे इत्तेफाकन दिए जाएं। इसके बालों को एक तेज झटका, उसकी साड़ी के किनारे पर मुख्तसर लम्स, पूरे वक्त उससे बात करते हुए, उसे अपनी कहानियां सुनाते हुए, हंसाते हुए, जबकि थोड़ा करीब और ज्यादा गहरा होते हुए, यहाँ तक कि आखिरकार वो बोसो किनार शुरू होने के लिए तैयार हो जाए। उसे बहुत एहतियात से किया जाना चाहिए, क्योंकि काम 17 कहती है एक औरत उस मर्द से मोहब्बत करेगी जो उस पर बहुत जल्द कुर्बत मुसल्लत नहीं करता, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर बाखबर होने की जरूरत है कि वो ऐसा करने के लिए कितना बेताब है। अगर वो उसे बेदार करने के लिए वक्त निकालता है, इसकी हिचकिचाहट का ख्याल रखता है, बज़ाहिर अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखता है, तो वो हमेशा के लिए उसका दिल जीत लेगा। आपका मुबाशरत के बाद का रवैया उससे भी ज्यादा अहम है,
जितना कि उससे पहले का रवैया। मुबाशरत से पहले हम सब जोशो खरोश की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एड्रेनालिन और हार्मोन्स बन रहे होते हैं। हम जानते हैं कि उसके आखिर में एक इनाम हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए हम में से बहुत से उसे हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने में खुश होते हैं। मुबाशरत के बाद करवट लेने और सोने का रुझान होता है, क्योंकि बहरहाल सब कुछ खत्म हो गया है। फिलवक्त आपने वो हासिल कर लिया है जो आप चाहते थे। अगली बार को तब देखा जाएगा जब अगली बार आएगी। ताहम काम 17 कहती है कि वो मर्द जो मुबाशरत के बाद की कहानियों की अहमियत को समझ सकता है, वो हर औरत के ख्वाबों का आशिक है। ये वो वक्त है जब ज्यादा बातचीत करनी चाहिए, ज्यादा तवज्जो और देखभाल दिखानी चाहिए। जब महफिल को महजूज करने के लिए खूबसूरत रक्कासाएं पहुंचे तो महबूबा बेकाबू होकर रोने लगी। अगर बादशाह ने उन नौजवान खूबसूरतियों को देखा तो आखिरकार वो उसे छोड़कर उनमें से किसी एक के लिए चला जाएगा। ये दिखाने के लिए कि वो उससे कितना प्यार करता है, बादशाह ने एक कानून पास किया। किसी को भी उसके सामने मजीद खूबसूरत औरतें लाने की इजाजत नहीं थी, और जो कोई ऐसा करेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। किताब हमें बताती है कि मर्दों के बरक्स औरतों के लिए इंजाल ऑर्गेज़म एक तन्हा तजर्बा नहीं है। ये इंजाल के बाद होता है जो इंजाल के मेयार का फैसला करता है। अगर औरत को प्यार से गले लगाया जाए और उसे ये महसूस कराया जाए कि उससे मोहब्बत की जाती है और वो मतलूब है, तो ये उसके लिए लज्जत बख्श बन जाता है। अगर उसे बाद में नजरअंदाज कर दिया जाए या अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो ये एक गैर इत्मीनान बख्श तजर्बा बन जाता है। पहाड़ों में एक लड़की रहती थी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसने भी उसे देखा वो ख्वाहिश के मारे पागल हो गया। यहाँ तक कि ऋषि नारदा भी उस पर अपना होश खो बैठे। लेकिन वो अपने रद्द अमल पर इतने नाराज हुए कि उन्होंने लड़की को बद्दुआ दे दी। जिस तरह वो हम सबको ख्वाहिश के मारे पागल कर देती है, वो भी खुद को खो देगी और एक दिन जिना करेगी। लेकिन जब वो पुरसकून हुए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने नाइंसाफी की है, तो उन्होंने बद्दुआ को थोड़ा कम कर दिया। ताहम उस पर उसके जिना का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा और उसका शौहर उसे उसके लिए नहीं छोड़ेगा। बद्दुआ के मुताबिक एक दिन जब लड़की नहाने के बाद झील के किनारे बरहना लेटी थी, एक घूमते हुए नीम देवता ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उसने उसके शौहर का रूप धार लिया और उसके साथ मुबाशरत की। ऐन उसी वक्त इसका शौहर गैर मुतवक्के तौर पर वापस आ गया और उसे लज्जत की इस नर्म हालत में पाकर, जो एक तसल्ली बख्श इंजाल के बाद आती है, वो फौरन समझ गया कि वो बेवफा रही है। वो गुस्से में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली। वो मरने की मुस्तहिक थी, लेकिन उससे पहले कि वो उसे मारता खुद देवी एक चट्टान से निकली और उसे रोक दिया। उसने उसे बद्दुआ के बारे में बताया। ये लड़की की गलती नहीं थी, ये किस्मत में था। शौहर के शकूक दूर हो गए और उसने अपनी बीवी को गले लगा लिया और उसे वापस घर ले गया, जहां वो हंसी खुशी रहने लगे। मेरी नसीहत, माय एडवाइस, मुबाशरत के बाद का वक्त अपने आशिक को प्यार महसूस कराने का वक्त है। ये अगली जिनसी मुलाकात की बुनियाद रखने का वक्त है। मुबाशरत के बाद ज्यादा तवज्जो देने और प्यार करने का मतलब है कि आपको इतनी ही कोशिश के लिए ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और आपका आशिक अगली बार के लिए बेसब्री से इंतजार करेगा। कामदियों का दूसरा नाम समरा, स्मारा या याददाश्त है। यादें खुशगवार और लज्जत बख्श हो सकती हैं या गुस्से और अदम इत्मीनान से भरी हुई, और ये मुस्तकबिल के तमाम मुबाशरत के अमल को मुतासिर करेगा। ये आपके आशिक को एक पुरजोश ज़हनी कैफियत में आपके साथ रहने की ख्वाहिश के साथ आपके बिस्तर पर वापस ला सकता है। ये उन्हें मुकम्मल तौर पर भगा सकता है, या अगर वो आपके साथ फंसे हुए हैं और उन्हें आपके बिस्तर पर वापस आना ही है, तो ये एक नापसंदीदा आशिक को वापस ला सकता है। लाशऊरी जहन की ताकत जबरदस्त है। ये ना सिर्फ इस रिश्ते को मुतासिर करेगा बल्कि ये तमाम दीगर जिनसी ताल्लुकात को भी मुतासिर करेगा, इसलिए इसे दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। मुअस्सिर मुवासलात के बगैर कोई रिश्ता जिंदा नहीं रहता और जिन्स को पुरजोश रहने के लिए मुसलसल ताजगी की जरूरत होती है। काम 17 ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है जब वो कहती है कि बेहतरीन गुफ्तगू लुभाने का हतमी हथियार है। उसने 2000 साल पहले सकाफती तौर पर मुहज्जब मर्दों के मुआशरे में, एक ऐसे वक्त में जब मर्द इस बात पर मुत्तफिक थे कि लुभाना एक फन है, ये पहचान लिया था कि आशिकों के दरमियान बातचीत एक नाजुक चीज है जिसे समझना मुश्किल है, और ये ऐसी महारत नहीं है जो हर किसी के पास हो। और इसलिए वॉत्स्याइन ने एक फार्मूला तैयार किया, कहानियां बातचीत का एक ऐसा तरीका जो मौका और किरदार के तमाम मुतनव्वे तकाजों को पूरा करे। क्या ये सब बहुत ज्यादा काम लगता है?
وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو لبھانے کے عمل کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ مرد جو اسے مباشرت کے لیے جلدی نہیں کرے گا، چاہے وہ واقعی چاہتا ہو، کوئی ایسا شخص جو اسے بیدار اور پرجوش کرنے کے لیے وقت نکالے گا، چاہے اس کی اپنی خواہشات واقعی شدید ہوں، وہی وہ مرد ہے جو آخر میں اسے جیت لے گا۔ کیسا لگتا ہے یہ بتائیے؟ فن مباشرت، قدیم دانش اور جدید تناظر، ایک تفصیلی مطالعہ، کھرچنا، مدرا اور دھچکوں کا فن۔ قدیم ہندوستان میں جنسی لذت کو محض ایک جسمانی ضرورت نہیں بلکہ ایک فن، آرٹ اور روحانی ہم آہنگی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ کام 17 محض ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی کے ایک اہم پہلو کو نفاست سے گزارنے کا ہدایت نامہ ہے۔ 1. فنی کھرچنا، اسکریچنگ، محبت کی خاموش زبان۔ کام 17 کے مطابق کھرچنا کوئی بے ترتیب عمل نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی مہارت ہے۔ اسے محبت کا خط تصور کیا جاتا تھا جو عاشق کی غیر موجودگی میں بھی اس کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ ناخنوں کی اہمیت اور اقسام، صرف اچھے ناخن رکھنے والوں کو ہی اس فن کی اجازت تھی۔ ناخنوں کی تراش خراش آپ کی جنسی توانائی کی عکاسی کرتی تھی۔ آری کے دانت، سو ٹوتھ، شدید جنسی توانائی کے لیے۔ طوطے کی چونچ، پیرٹس بیک، درمیانی توانائی کے لیے۔ آدھا چاند، ہاف مون، ہلکی یا نرم توانائی کے لیے۔ خراشوں کی 8 مشہور اقسام۔ نام، تفصیل، بہترین جگہ، اچھوریتا، انگوٹھے اور ناخن کے ٹکرانے سے کلک کی آواز، تمام مقامات، اردھ چندر، آدھے چاند کی شکل کا نشان، گردن اور سینہ۔ منڈلا، 2 آدھے چاند آمنے سامنے، دائرہ، پیٹ اور رانے۔ ویاگھر نکھا، شیر کے پنجے کی طرح حمیدہ نشان، چہرہ اور سینہ۔ میور پدکا، مور کا پاؤں، 5 ناخنوں سے کھینچنا، نپل کے گرد۔ 2. ٹیڑھی انگلی کا فن، مدرا اور عناصر کی طاقت۔ آیوروید کے مطابق انسانی ہاتھ کی 5 انگلیاں کائنات کے 5 عناصر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جب ان انگلیوں کو مخصوص شکلوں، مدراؤں میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جسمانی اور اعصابی نظام پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ کلیدی مدرا، مدراس۔ 1. کنک، کانک، درمیانی انگلی شہادت کی انگلی کے اوپر، یہ آغاز کے لیے بہترین ہے۔ 2. مدن کھش، مدن خوش، کامیدیوں کا ہک، یہ عورت کو تیزی سے تسکین کی بلندی تک لے جاتا ہے۔ 3. پتاکا، پٹکا، شہادت اور درمیانی انگلی کو پھیلا کر تیزی سے حرکت دینا۔ 4. ترشول، ترشول، 3 انگلیوں کا استعمال جو کئی شہوانی مراکز کو ایک ساتھ بیدار کرتا ہے۔ 3. اوویریل سیکس، اورل سیکس، لذت اور صحت کا توازن۔ اگرچہ قدیم دور میں اس پر سماجی پابندیاں تھیں لیکن کام 17 اسے انتہائی لذت بخش عمل قرار دیتی ہے۔ فیلٹیو فیلیشیو، مرد کو لذت دینے کے 8 طریقے بتائے گئے ہیں جن میں عام چوسنا، امرا چوشتا اور پورا نگل لینا، سنگارا شامل ہیں۔ کنلنگس، کنلنگس، عورت کے لیے زبان کی مختلف شکلیں، سوچی، پرتتی، واکلی استعمال کی جاتی ہیں۔ سائنسی نکتہ، زبان کا مختلف شہوانی مراکز پر لمس جسم کے اندرونی اعضاء، گردے، دل، پھیپھڑے سے جڑے اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ 4. پاؤں، فیٹ، چرن کمل کی سحر انگیزی۔ ہندوستانی روایات میں پیروں کو انتہائی حساس اور مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اعصابی تعلق، بائیں پاؤں کا انگوٹھا ایک بڑا شہوانی مرکز ہے۔ فٹ جاب، فٹ جاب، جدید سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ دماغ میں پاؤں اور جنسی اعضاء کے اعصاب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ 5. دھچکوں کا فن، دی آرٹ آف تھرسٹنگ، کسی بھی پوزیشن کی روح اس کا دھچکا یا حرکت ہے۔ کام 17 پوزیشن بدلنے کے بجائے دھچکے کے انداز کو بدلنے پر زور دیتی ہے۔ مردوں کے لیے مخصوص تکنیکیں، داخل ہوئے بغیر، پلس صرف خارجی حصے پر حرکت کرنا، یہ رومانس اور قربت بڑھاتا ہے۔ خلا، ویکیوم، پوری طرح اندر جا کر آہستہ سے باہر آنا تاکہ کھچاؤ پیدا ہو۔ دھڑکنا، پلسنگ، گہرائی میں جا کر رک جانا اور صرف اندرونی عضلات کو متحرک کرنا۔ عورتوں کا کنٹرول، عورتیں تکیوں کے استعمال اور ٹانگوں کے زاویوں، کندھوں پر، کولہوں پر یا کمر کے گرد کے ذریعے دخول کی گہرائی اور لذت کو خود کنٹرول کر سکتی ہیں۔ میری نصیحت، نتیجہ، ان تمام قدیم تکنیکوں کا مقصد صرف جسمانی ملاپ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنا اور احترام ہے۔ رابطہ، کمیونیکیشن، اپنے ساتھی کو بتائیں کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ حفظان صحت،
सफाई सुथराई और लिब्रिकेशन का ख्याल रखें। तख्लीक, तजर्रुबात करें और नए तरीके आजमाएं, क्योंकि लज्जत एक सफर है। 1. आशिकों की खुफिया जबान, सीक्रेट कोड्स। कदीम दौर में जब मुवासलात के जदीद जराए नहीं थे, आशिक़े अशिया और इशारों का सहारा लेते थे। बजती हुई करधनी, ये निसाई महारत और जिनसी बर्तरी की अलामत थी। फूल और जेवरात, कनोल का फूल सर से लगाना मुलाकात की इल्तिजा थी, जबकि आईने वाली अंगूठी आरसी में अक्स देखना रजामंदी की अलामत। खाने की अशिया, इलायची और लौंग पुरजोश मोहब्बत के लिए, जबकि अंगूर फौरी मुलाकात की ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होते थे। लिबास का कोड, फटे हुए कपड़े जुनूनी जज्बात की अक्कासी करते थे और पैबंद लगी सिलाई सुलह की निशानी थी। 2. मोहब्बत के काटने, लव बाइट्स के फुनून। काम 17 में काटने को दर्द नहीं बल्कि मोहब्बत का खत तस्वुर किया जाता है। उसके लिए दांतों का साफ और मुतनासिब होना अव्वलीन शर्त थी। काटने की अकसाम और मकामात, कुस्म, तरीकाकार, मकाम, गटका खामोश काटना, हल्का दबाव, निशान नहीं छोड़ता, निचला होंठ, बंदू नुक्ता, तिल के बराबर छोटा निशान, होंठ या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, बंदू माला, नुक्तों का हार या लकीर, गर्दन, कमर, राने, मोंगा, कोरल, सुर्ख मरकज वाला निशान, बाईं कान और गाल, वराहा चरोता, बेतरतीब और गहरे निशानात, सीना, शदीद हिजान के वक्त। 3. शहवानी आसाब, एरोटिक नर्व्स। कदीम इल्म के मुताबिक इंसानी जिस्म में 24 बुनियादी आसाब हैं जो जिनसी हिजान पैदा करते हैं। उनको उभारने के 3 तरीके बताए गए हैं। 1. मुंह के जरिए, आंखें, होंठ और पांव के अंगूठे को चूमना या काटना। 2. नाखूनों के जरिए, कान, पेशानी, रानों और चौतड़ों को खिंचना, स्क्रैचिंग। 3. दबाव और मालिश, नाफ और नपलों को थपथपाना या गूंदना। अहम नुक्ता, निपलों के आसाब को खुलजा सिमसिम कहा गया है क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक शर्मगाह के उज़लात को मुतहर्रिक करने से है। 4. चांद की मंजिलें, फेजेस ऑफ द मून। चंद्रकला के मुताबिक इंसानी जिस्म में जिनसी हसासियत का मरकज चांद की तारीखों के साथ बदलता रहता है। बढ़ता हुआ चांद, वैक्सिंग मून, हसासियत पांव से शुरू होकर सर की तरफ जाती है। घटता हुआ चांद, वेनिंग मून, हसासियत सर से नीचे पांव की तरफ आती है। कमरी कैलेंडर के चंद नमूने, पूरा चांद, 15वीं रात, सर और बालों की मांग सबसे हसास होती है। चौथा दिन, गाल, जिन्हें शर्मगाह के आसाब जितना हसास माना गया है। 8वां दिन, निपल और सीना। 10वां दिन, नाफ। मेरी तजवीज, अगला कदम। कोशिश करें कि आप बताए हुए इस फिनोमेना को मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी पर लागू करें ताकि आपको इसके बेहतरीन नताइज मिल सकें। पान और लुभाने के फनून, पान एंड द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन। पान एक लपेट है जो पान के पत्ते और छालिया, बेटल नट नहीं, जैसा कि आम गलत फहमी है, से बनी होती है। ये एक ऐसी नफासत है जो आम तौर पर मशरकी सकाफतों, खास तौर पर हिंदुस्तान में पाई जाती है। जदीद दौर में ये खाने के बाद खाया जाने वाला माउथ फ्रेशनर है, लेकिन काम 17 के जमाने में पत्ते में लिपटी ये छोटी सी गुठली इससे कहीं ज्यादा थी। पान, काम 17 कहती है, फोर प्ले और जिन्स के दरमियान मुंतकली ट्रांजिशन थी। ये वो आखिरी चीज थी जो फोर प्ले के खेलों में पेश की जाती थी, जब महबूबा महसूस करती थी कि वो पूरी तरह बेदार हो चुकी है। उसके बाद कि उसे चूमा गया, प्यार किया गया, गले लगाया गया, उसके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक प्यार से काटा गया, वो अपने आशिक को पान पेश करती थी। उसका मतलब था कि वो जिन्स के लिए तैयार है। अगर दूसरी तरफ महबूबा एक नातजर्बाकार और हिचकिचाने वाली आशिक होती तो काम 17 ने मशवरा दिया कि मर्द उसके बजाय पान पेश कर सकता है। उसे पान के पत्ते से एक लुकमा लेना था और बाकी उसे पेश करना था। ये उसके होंठों का उसके होंठों पर पहला एहसास होगा। अगर उसने उससे पान ले लिया तो उसका मतलब है कि वो उसके बोसों को कबूल करने के लिए तैयार है। लुभाने की तारीख में पान रोमांस और जज्बे की हतमी अलामत था और उसके देने और लेने के गिर्द एक पूरी शहवानी लुगत मरकूज थी। हर वो चीज जिसका आप ख्वाब देख सकते हैं और उससे ज्यादा। मर्द और औरत दोनों पान को पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल करते थे। टेक्स्ट मैसेजेस और इमोजीज की अदम मौजूदगी में इंसान अपने आशिक के साथ बातचीत के लिए पान का इस्तेमाल करता था। अगर आप छेड़छाड़ शुरू करना चाहते थे तो उसके लिए एक पान था।
अगर आप किसी आशिक के साथ रोमांस करना चाहते थे तो उसके लिए एक पान था। अगर आप किसी पुराने आशिक को वापस लुभाना चाहते थे तो इसके लिए एक पान था। इस बारीक बीनी नजाकत और लुभाने की हद जो ये छोटा सा पान का पता पैदा कर सकता था वो इतनी ही नाकाबिले यकीन थी जितनी कि खुशगवार। ये बगैर ग्राफिक हुए पुरकशिश था, बगैर ज्यादा लतीफ हुए नाजुक था, बगैर शोर मचाए तफरीही था और बगैर वाजे हुए मुकम्मल तौर पर इशारा देने वाला था। ये वो वक्त था जब लोग समझते थे कि लुभाने में बाएं स्वाइप करें, दाएं स्वाइप करें से ज्यादा कुछ है। आइए दावत के पानों से शुरू करते हैं। मोहब्बत में दीवाना। अगर आप किसी को बताना चाहते थे कि आप उनके साथ दीवानावार मोहब्बत करते हैं तो आप वो भेजते जिसे काम 17 कौशल पान कहती है। कौशल पान को पैमाइशी कमाल के साथ बनाना होता था। इसमें हर जुज्व को दूसरे के साथ बिल्कुल दुरुस्त जगह पर रखना होता था। कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर नहीं रखी जा सकती थी। हर जुज्व की मिकदार बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। मीठे पेस्ट के बजाय कट्ठा कतेचू इस्तेमाल करना पड़ता था। आखिर में हर तहे को रियाजियाती दुरुस्तगी के साथ मोड़ना पड़ता था। इस किस्म के पान को 4 सुर्ख धागों में लपेटा जाता था और उसे सिर्फ एक घूमने वाला राहिब ही आशिक तक ले जा सकता था। पान में किसी भी कमी को मोहब्बत में कमी के तौर पर देखा जाता था और आशिक को फौरन ठुकरा दिया जाता था। डेट तय करना। किसी को जज्बे की रात के लिए फंसाने के लिए आप इनकश पान भेजते थे। ये पान एक मुसल्लस की शक्ल का होता था जिसका ऊपरी कोना हक की तरह मुड़ा हुआ होता था। मैं आपको देखने के ख्याल से जोश से बुखार में मुब्तला हूँ। एक कंदरब पान भेजा जाता था। ये एक मसावियुल अज़ला मुसल्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह होता था और उसे सिर्फ शाम को चांद तुलू होने के बाद ही पहुंचाया जा सकता था। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। एक मुस्ततील पान एक बिस्तर की शक्ल का एक बहुत काबिले भरोसा खादिम के जरिए पहुंचाया जाता था। बहुत से दिल टूट गए क्योंकि उसे पहुंचाने वाले शख्स ने खुद आशिक को लुभा लिया। और जाहिर है मोहब्बत के पैगामात यकतरफा नहीं होते। आशिकों को जवाब भी देना चाहिए। माजरत, मेरे पास आपसे मिलने का वक्त नहीं है। चतरास्त्रा। एक मुरब्बा पान। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बगैर सिपारी वाला पान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इलायची वाला पान। मुझे आप में बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। मुझसे दोबारा राब्ता न करें। पान को उल्टा बनाना पड़ता था। पत्ते के स्याह हिस्से को अंदर की तरफ रखकर और फिर उसे स्याह धागे से बांध दिया जाता था। किसी भी वक्त स्याह धागा मुस्तरद होने की अलामत था और आशिक के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी होता था। लेकिन उसके साथ एक उल्टा पान, समझो आशिक मर ही गया। मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। मुंह से जुड़े हुए 2 छोटे तकूनी पान और सुर्ख धागे से बंधे हुए। मुझे अवामी जगह पर आपको ये बताते हुए जोश आता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। इस पैगाम का पान भी वही है जो ऊपर बताया गया है, लेकिन अब तसव्वुर करें कि आप हुजूम वाली जगह पर हैं। एक दूसरे को देखने के लिए काफी करीब, लेकिन हुजूम की वजह से अलग। आप एक पान अपने मुंह में रखेंगे और दूसरा लेकर अपने मुंह से उसे छुएंगे और फिर हवा में ऐसा इशारा करेंगे जैसे उसे अपनी महबूबा को पेश कर रहे हों। ये जिस्मानी लम्स जितना ही गहरा और बेदार करने वाला था। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। ये वाकई सफाकाना था। आपने ऐसा पान भेजा जो बीच से फटा हुआ था और स्याह धागे से बंधा हुआ था। मैं अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। सुर्ख कपड़े में बंधा हुआ पान। इंतहाई मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये दीवानावार मोहब्बत से एक कदम आगे था। आप मस्कूरा बाला कौशल पान भेजते थे, लेकिन इससे भी ज्यादा दुरुस्तगी के साथ। पान को सुपारी से भरना होता था, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फिर चिपकने वाले पेस्ट के साथ दोबारा जोड़ा गया हो। मरकज में जाफरान डाला जाता था और बाहर संदल के पेस्ट की तह चढ़ाई जाती थी। खाने के मेहमानों से पीछा छुड़ाने के लिए दार चीनी की खुशबू वाला पान। आपने शाम अपनी महबूबा की सोहबत में दूसरे लोगों के दरमियान गुजारी है। तड़पा देने वाली कुर्बत और फिर भी दूरी। आपने नजरों, मुख्तसर गुफ्तगू, शायद गुजरते हुए एक तेज लम्स का तबादला किया है, यहाँ तक कि आखिर में आप सिर्फ जज्बे की शिद्दत में अपने जिस्मों के एक दूसरे के साथ उलझने के बारे में सोच सकते हैं। जब आप इस मकाम पर पहुंचते हैं तो आप अपने मेहमानों को दार चीनी की तेज खुशबू वाला पान पेश करते हैं। आपके मेहमान इशारा समझ जाएंगे और चले जाएंगे। आओ फोर प्ले खत्म करें और जिन्स शुरू करें। जब उसके जिस्म का हर शहवानी आसाब झंझना रहा हो, जब उसकी सांस छोटी हो और उसकी रतूबतें बहने लगी, जब वो महसूस करे कि वो बेदार हो चुकी है
और उसे अपने अंदर अपने आशिक को महसूस करने की अशद जरूरत है, तो वो उसे एक ऐसा पान पेश करती है जो वैलेरियन, कटहल, काफूर, इलायची और लौंग के इम्तजाज से भरा हुआ हो, जो अदरक के पेस्ट के साथ जुड़ा हुआ हो। मैं औसत से कम दर्जे का आशिक हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। जी हाँ, नाअहल आशिकों के लिए भी एक पान था, उन मर्दों के लिए जिनमें किसी भी वजह से औरत को सही तरीके से मुतमईन करने की सलाहियत नहीं थी। महबूबा को कोइंस क्विंस, सफरजल बही से बना हुआ पान पेश किया जाता था। कोइंस एक इंतहाई खुशबूदार फल है जो नाशपाती और अमरूद के दरमियान का क्रॉस है और उसकी शोहरत एक मोहब्बत के टॉनिक, लव पोशन के तौर पर है। कहा जाता था कि ये एक औरत को बहुत जल्दी इंजाल ऑर्गेज़म तक पहुंचा सकता है, चाहे वो कितनी ही प्यासी क्यों ना हो। इस तरह आशिक को उन जराए से उसे बेदार करने की कोशिश करने की शर्मिंदगी से बचाया जाता था जिनके वो वाज़ेह तौर पर ज्यादा काबिल नहीं था। वो मुकम्मल मुतमईन होकर जाती और उसकी साख बरकरार रहती। कदीम यूनान में अफ्रोडाइट की कुर्बान गाह पर कोइंस पेश किया जाता था। कदीम रोम में एक कानून था जिसने तमाम नए शादीशुदा जोड़ों के लिए अपनी शादी मुकम्मल करने से पहले कोइंस खाना जरूरी करार दिया था, ताकि मायूसी और रिश्ते के टूटने के मुमकिना खतरे से बचा सके। और कदीम हिंदुस्तान में उसे उन मर्दों की साख बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिनमें औरत को सही तरीके से मुतमईन करने की सलाहियत नहीं थी। पान अपना जादू वहां करता था जहां मर्द नहीं कर सकता था। ये खास तौर पर इन औरतों को दिया जाता था जिनकी शर्मगाह बहुत बड़ी होती थी। हिंदुस्तानी शहर औरंगाबाद में पान की एक दुकान का दावीज है कि उसके पास ऐसा पान है जो किसी भी मर्द को एक बेहतरीन आशिक में बदल सकता है और व्याग्रा के बरक्स उसका असर कई दिनों तक रह सकता है। पान की कीमत 60 पाउंड के बराबर है, एक ऐसी कीमत जिसका मालिक इन गैर मामूली महंगे और नायाब अज्जा से जवाज पेश करता है जो इसके बकौल उसमें शामिल है। लेकिन जादुई लम्स एक खुफिया जुज्व है जो सिर्फ वही जानता है और उसके गाहक उसकी कसम खाते हैं। वो कहते हैं कि ये खास तौर पर मर्द अपनी शादी के दिनों के लिए खरीदते हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या वो खुफिया जुज्व कोइंस ही है। यहाँ तक के पैसे हुए जवाहिरात से बने पान भी थे। एक जरिए के मुताबिक नीलम को पीस कर पान में पेश किया जा कदीम दानिश और हिकमत के मुताबिक मुबाशरत से पहले पेट भरकर भारी खाना खाना एक गलती है, क्योंकि जिस्म की तमाम तर तवानाई हाजमे में लग जाती है और जिनसी जोश के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। बदन खुद ब खुद हाजमे को फौकियत देता है और आप इस इंतखाब को बदल नहीं सकते। कामा 17 की तालीमात के मुताबिक खाना मुबाशरत के बाद खाना चाहिए। एक आशिक को चाहिए कि वो इस अमल के बाद अपनी महबूबा को खूबसूरती से सजाया हुआ उम्दा खाना पेश करे जिसमें जायकों का तनव्वु हो। मुबाशरत से पहले सिर्फ हल्के स्नैक्स और एक आध मशरूब तक महदूद रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा शराब एस्तादगी इरेक्शन को मुतासिर करती है। ग़िज़ा का असर और कदीम रिवाज। शानदार जिन्स के लिए बहुत ज्यादा तवानाई दरकार होती है। कदीम जमाने में दोपहर का खाना अहम था और शाम के वक्त डिनर भारी खाने से परहेज किया जाता था। अगर मुलाकात तय होती तो मर्द अपनी महबूबा को ऐसी गर्म चीजें पेश करता जिन्हें हजम करना आसान हो, जैसे गिरीदार मेवे, नट्स। उनमें मौजूद फैटी एसिड्स जिनसी आज़ा में खून के बहाव को बढ़ाते हैं। चकनाई वाले गोश्त से परहेज किया जाता था ताकि जिस्मानी रुतूबतों से नागवार बू ना आए। मुबाशरत के बाद की ज़ियाफत में मटन सूप, कबाब, गलशुदा सब्जियां, खुशबूदार चावल और मीठे फल शामिल होते थे। पेश करने का अंदाज भी रोमानवी होता था। आशिक खुद लुकमा तोड़कर महबूबा को खिलाता और शरबत का प्याला खुद उसके लबों से लगाता। मुकव्वी बाह अशिया, एफ्रोडिसियक्स। कदीम तहरीरें इसरार करती हैं कि ग़िज़ा जिनसी सलाहियत पर असर अंदाज होती है, जादू से नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म और खून के बहाव को बेहतर बनाकर। शहद और खुशबूदार पानी, ये कब्ज का इलाज है जो जिनसी तवानाई की राह में बड़ी रुकावट समझी जाती थी। मछली, इसे गैस दूर करने और जिस्म गर्मी पैदा करने के लिए बेहतरीन माना जाता था। बादाम, इसमें मौजूद जिंक मर्दाना हार्मोन्स को बढ़ाता है और उसकी खुशबू खवातीन के लिए मुहर्रिक समझी जाती थी। सुर्ख रंग की अशिया, सुर्ख रंग जज्बे की अलामत है, इसलिए स्ट्रॉबेरी, तरबूज और चकंदर को मुकव्वी समझा जाता था। इलाज मुआलजे वाली जिन्स, थेराप्यूटिक सेक्स। आयुर्वेद और कदीम मशरकी उलूम के मुताबिक जिनसी तवानाई जिस्म की ताकतवर तरीन तवानाई है
जिसे मखसूस पोजीशनों के जरिए जिस्म की शिफायाबी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका बुनियादी उसूल कंट्रोल और सुकून है। धचकों, थ्रस्ट्स की महारत। इलाज मुआलजे वाली जिन्स में धचके बहुत आहिस्ता होने चाहिए। इसका एक खास तनासुब होता है। शुरू में 9 इथले, शैलो और एक गहरा धचका। आहिस्ता आहिस्ता इस महारत को बढ़ाया जाता है। इस दौरान कोई फोर प्ले या बोसो किनार नहीं होता, बल्कि सारी तवज्जो तवानाई के बहाव पर मरकूज की जाती है। मखसूस पोजीशनें और उनके फवायद। 1. पोजीशन 1, बांझपन और खून का बहाव। जोड़े का करवट लेकर लेटना। ये फेफड़ों और तली स्प्लीन के दरमियान तवानाई को गर्दिश देता है। 2. पोजीशन 2, जहनी सुकून और तनाव। औरत का पीठ के बिल लेटना और मर्द का घुटनों के बिल बैठना। इसमें नारंगी रंग की सांस का तस्वुर किया जाता है जो एक दूसरे के साथ तबादला की जाती है। 3. पोजीशन 3, हाजमा और हवा का इखराज। पीछे से दुखूल की पोजीशन, लेकिन मकद नहीं। ये अंदरूनी आज़ा को तवाना बनाती है। 4. पोजीशन 4, जोड़ों की मजबूती। मखसूस जावियों पर जिस्म को मोड़कर दखूल करना ताकि बरकी लहरें फ़आल हों। जवाहिरात और कीमती पत्थर, जेम्स। जेमोलॉजी कामा 17 की 64 महारतों में से एक है। माना जाता है कि कीमती पत्थरों के सफूफ या उन्हें पहनने से जिनसी सेहत बेहतर होती है। याकूत, रूबी, खून में जोश पैदा करने और लबों को खूबसूरत बनाने के लिए। मोती, पर्ल, इस्तिराब एंजाइटी कम करने और सांस को पुरसुकून करने के लिए, जो बिल आखिर बेदारी में मदद देता है। मरजान, रेड कोरल, जिसमें हम आहंगी लाने और इस्तादगी के मसाइल के लिए। मेरी नसीहत, माय एडवाइस, बेहतरीन जिन्स एक सेहतमंद जिस्म और तवाना ज़हन से पैदा होती है। खाना जादू नहीं है, लेकिन सही ग़िज़ा जिसमें जिंक हो और बाकायदा वर्जिश आपकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकती है। बूढ़े होने का मतलब लज्जत का खत्म होना नहीं, बल्कि उसका अंदाज बदल जाना है। हर मरहले पर अपनी जिंदगी और ग़िज़ा का भरपूर मजा लें। क्या आप चाहेंगे कि मैं उनमें से किसी मखसूस पोजीशन या ग़िज़ा के साइंसी पहलुओं पर मजीद तफसील फराहम करूं? तवाइफ का तसव्वुर, ज़ेवरात और फ़ने तरगीब। द कॉर्टिसन फैंटेसी, ज्वेलरी एंड द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन। ज़ेवरात में कुछ ऐसा है जो जिन्स के एक आम अमल को कहीं ज़्यादा रोमानवी, पुरवकार और शानदार बना सकता है। ये इश्तियाक का एहसास पैदा करता है। आप खुद को रेशमी चादरों पर बैठे हुए देख सकते हैं। बालों का एक चमकदार ढेर आपके कंधों पर गिरा हुआ है, जो कि हैवानियत की तस्वीर है, जबकि आपका साथी आपके कदमों में बैठकर आपको रोब और ख्वाहिश के साथ देख रहा है, क्योंकि आप फ़ने तरगीब की मलिका हैं। आप काम सुथरा की 64 महारतों की देवी हैं। आप वो रोशनी हैं जो उसकी रात को मुनव्वर करने वाली है, और ये सब कुछ सिर्फ कुछ ज़ेवरात पहनने से मुमकिन है। काम सुथरा के मुताबिक वाकई। अगर आप कदीम हिंदुस्तान की शहवानी पेंटिंग्स और मुजस्समों को देखें तो आप देखेंगे कि लोग अक्सर बरहना होते हैं, लेकिन हमेशा बहुत सारे ज़ेवरात पहने होते हैं। काम सुथरा कहती है कि ज़ेवर का हर टुकड़ा अपना एक मतलब, अपनी अहमियत रखता है और हर एक अलग पोजीशन यानी मकाम की निशानदही करता है। ज़ेवरात को झंकार वाले ज़ेवरात, खामोश ज़ेवरात और दीगर ज़ेवरात में तकसीम किया गया था। शोर वाले, झंकार या चमकदार ज़ेवरात मखसूस मकासद के लिए पहने जाते थे। मिसाल के तौर पर ऐसी औरत की तरफ से जो किसी ख़ास मर्द की तवज्जो हासिल करना चाहती थी या अपनी हैसियत बतौर दाश्ता ज़ाहिर करना चाहती थी। बीवियाँ और आलिया तबके की ख़ातीन ज़्यादातर नफीस ज़ेवरात पहनती थीं। उन्हें अपनी तरफ तवज्जो मबजूल नहीं करानी थी। आला दर्जे की तवाइफें जो सिर्फ एक सरपरस्त से वाबस्ता होती थीं, वो भी आमतौर पर खामोश ज़ेवरात पहनती थीं जब तक कि वो ये जाहिर करना ना चाहें कि वो मखसूस पोजीशनें अंजाम देंगी, जिस सूरत में वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मखसूस ज़ेवरात पहन सकती थीं। आम तवाइफें और आम बाजारी औरतें झंकार वाले ज़ेवरात पहनती थीं। एक बीवी तन्हाई में अपने शौहर को खुश करने के लिए शोर वाले ज़ेवरात पहन सकती थी। दीगर ज़ेवरात उस वक्त पहने जाते थे जब औरत किसी खुफिया आशिक से मिलने के लिए चुपके से बाहर निकल रही होती थी। तब वो शोर वाले ज़ेवरात नहीं पहनती थी। वो अपनी तरफ तवज्जो मबजूल नहीं कराना चाहती थी।
اور وہ اپنے ازدواجی زیورات نہیں پہنتی تھی کیونکہ وہ پہچانی جاننا نہیں چاہتی تھی۔ The girdle of bells یعنی کمر پر گھنٹیوں والا پٹکا اراؤنڈ دا ویسٹ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ کام سترا کے وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عورتوں کو مباشرت کے دوران اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر ہونا طاقت اور انتخاب کی علامت تھا۔ قدیم ہندوستانی تحریروں کے مطابق یہ بہت محنت طلب کام تھا۔ بہرحال یہ عورتوں کے لیے قدرتی پوزیشن نہیں تھی، لیکن کام سترا کہتی ہے کہ ایک عورت اوپر ہو سکتی ہے اگر وہ مباشرت میں بہت ماہر ہو، اور بہت ماہر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی اور اپنے عاشق کی لذت یعنی اورگیزم صرف اپنے کولوں کی حرکت سے حاصل کرنے کے قابل ہو، دھڑکی نہیں، صرف کولوں کی۔ اپنی مہارت ثابت کرنے کے لیے واقعی ماہر طوائفیں مباشرت کے دوران کمر کے گرد جھنکار والے گھنگروؤں کا ایک پٹکا پہنتیں اور اس بات کو یقینی بناتیں کہ ان میں سے کوئی بھی آواز نہ کرے۔ اس طرح یہ پٹکا قدیم سنسکرت ادب میں اس پوزیشن کی علامت بن گیا۔ اگر مصنف ذکر کرتا کہ خوبصورت عورت نے اپنا پٹکا پہن لیا ہے تو آپ جان لیتے کہ اس نے اوپر کی پوزیشن سنبھال لی ہے، یا اگر مرد نے اپنی معشوقہ کو تحفے کے طور پر پٹکا بھیجا تو وہ جان جاتی کہ وہ اس دن کیا توقع کر رہا ہے۔ آخرکار یہ ایک انتہائی باصلاحیت عاشق کی نشانی بن گیا۔ اگر کسی سماجی تقریب میں معززین کی تفریح کے لیے مدعو کی گئی خواتین نے یہ پٹکے پہنے ہوتے تو آپ جان لیتے کہ مہمان انتہائی اہم اور اعلیٰ مرتبے کے حامل ہیں۔ جنگلنگ اینکلٹس، جھنکار والی پازے، ایک پوزیشن ہے جسے بانس کو چیرنا یعنی سپلٹنگ دا بیمبو کہا جاتا ہے، جہاں عورت اپنی پیٹھ کے بل لیٹتی ہے اور باری باری اپنے پاؤں ایک ایک کر کے مرد کے کندھوں پر رکھتی ہے۔ پہلے بایاں پاؤں متعلقہ کندھے پر رکھا جاتا ہے، پھر نیچے اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دایاں پاؤں نیچے اتارنے سے پہلے متعلقہ کندھے پر رکھا جاتا ہے، اور وہ پوری مباشرت کے دوران اس کے دھچکوں کی تال کے ساتھ ایسا کرنا جاری رکھتی ہے، اور وہ اس کے لیے اپنی سب سے زیادہ جھنکار والی پازے پہنتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس کی رفتار کا ساتھ دے سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی تیز کیوں نہ جائے۔ موتیوں کا نولکھا ہار، the 9-stringed pearl necklace، یہ ہار بیٹھ کر کی جانے والی مباشرت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، فرنیچر بہت مختلف تھا جب کام ستر لکھی گئی تھی، اس لیے عاشق فرش پر گدے پر بیٹھے ہوتے تھے جو تکیوں کے سہارے ٹکے ہوتے تھے۔ اس پوزیشن میں عورت مرد کی گود میں بیٹھتی ہے، پاؤں اس کے کولوں کے گرد، اوپری جسم پیچھے کی طرف جھکا ہوا، اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ 9 لڑیوں والا ہار ایک چلتی ہوئی اسکرین کی طرح ہوتا جو وقتاً فوقتاً سندل کے لیپ سے رگڑے ہوئے اور پسینے کی بوندوں سے ڈھکے ہوئے سینے کی جھلک دکھاتا۔ جھمکے یعنی ایئر رنگز، لمبے جھمکے یا کنڈل اوپر یا بیٹھنے والی پوزیشنوں میں پہنے جاتے تھے۔ مباشرت کی مشقت کے دوران پسینے سے چمکتے ہوئے گال کے خلاف جھمکوں کا جھولنا اور رگڑنا یہ شعری خوبصورتی کا منتہا تھا۔ چھوٹے جھمکے یا درشن لیٹتے وقت پہنے جاتے تھے۔ شاہکار امروشتک، اس کے اندر مکمل طور پر شرمندہ نوجوان دلہن کو اپنا یاقوت کا کنڈل طوطے کے منہ میں ٹھونستے ہوئے دیکھا جاتا ہے، جب بزرگوں کی موجودگی میں پرندہ وہی دہرا رہا ہوتا ہے جو نوجوان جوڑے نے رات کو کیا تھا، اور اس پیارے سے اشارے سے وہ سب لوگ سمجھ جاتے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ بالوں میں پہنے جانے والے ہیرے یا موتیوں کے کلپ، شاعروں نے عورت کے کھلے بالوں کے ڈھیر کے بارے میں قصیدے لکھے ہیں جو چاند کے چہرے کے گرد سیاہ بادلوں کی طرح ہیں اور اس کے کندھوں پر گرے ہوئے ہیں۔ ان پھولوں کے بارے میں جنہوں نے اس کے بالوں کو تھام رکھا تھا لیکن اب فرش پر بکھرے پڑے ہیں۔ ایسی پوزیشنز میں جہاں عورت اوپر ہوتی تھی یا بیٹھ کر وہ دھچکے لگانے کا کردار ادا کرتی تھی، اس کی مہارت ان کلپس کو اپنی مشقت اور حرکات سے ڈھیلا کرنے اور فرش پر گرانے میں تھی۔ عاشق کے لیے فرش پر پڑے بالوں کے زیورات کا نظارہ خود جنسی عمل کی طرح ہی پرکشش تھا، اور صرف بہت خوش نصیب ہی اسے دیکھ پاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے انتہائی پرمسرت مباشرت کا تجربہ کیا ہے۔ لوور ایبڈومن گرڈل، نچلے پیٹ کا پٹکا، ممکنہ طور پر سب سے زیادہ رومانوی زیور یہ سونے کی ایک باریک زنجیر تھی
जो पेट पर नीचे पहनी जाती थी और याकूतों से जड़ी होती थी। हर पत्थर कामसूत्रा के 64 फनून में उसकी महारत का एतराफ होता था। याकूत आम तौर पर एक दीवाने का और शुक्रगुजार आशिक की तरफ से सालगिरह के तोहफे के तौर पर दिया जाता था। इसका ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वर्जन एक पटका था जिसे मेखला कहा जाता था, जो कपड़ों के बाहर पहना जाता था और बीवियों और घर की दीगर खातीन के लिए मौजू था। मेखला कई जंजीरों पर मुश्तमिल होता था जो कूलों से रानों तक लहरों में लटकती थीं। जंजीरों की तादाद औरत की समाजी, अज़दवाजी और माली हैसियत की नुमाइंदगी करती थी। इन जंजीरों पर आमतौर पर मोती नहीं होते थे, लेकिन कभी कभार हो भी सकते थे। फी जंजीर ज़्यादा से ज़्यादा 4, याद रखें ये इज्जतदारी के लिए था। बीवियां भी मेखला पहनती थीं। रज़मिया नज़्म मालोका गनीमेतरा में मलका एरवती यानी नशे में धुत और गुस्से में अपने शौहर को अपनी मेखला से मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे शक है कि वो बेवफा रहा है। वही जेवर जो उसने उसे ये बताने के लिए दिया था कि वो कामसूत्रा के 64 फनून में उसकी महारत की कितनी कदर करता था। मर्द भी मुबाशरत के लिए जेवरात पहनते थे और मर्दों के पहने हुए जेवरात में सबसे ख़ास ताज़ा फूलों के हार थे। मुख्तलिफ फूल मुख्तलिफ मौक़े और इरादों की निशानदही करते थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, पीले रंग के अमरनाथ फूलों का हार महबूबा के साथ निजी मुलाकात के लिए पहना जाता था, क्योंकि ये फूल गले लगने के बोझ से आसानी से कुचलते या झड़ते नहीं थे। सदियों के दौरान लोगों ने अपनी अपनी जेवरात की रिवायात बनाई हैं। रिवायत है कि मेवाड़ के महाराजों में से एक के मजमुए में हीरे की भवों का एक जोड़ा था, जिसे कानों पर लटकाकर ऐनक की तरह पहना जाता था, जो इसकी पसंदीदा दाश्ता पहनती थी। ये भवें हरम का बड़ा ख्वाजा सरा खुशनसीब खातून के पास लेकर जाता था और महाराजा के बिस्तर पर उसके लिए दावतनामा होता था। नटवर सिंह अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के बारे में लिखते हैं, जो अपनी जिनसी ज़्यादतियों के लिए मशहूर थे, जो साल में एक बार सिर्फ हीरे के सीना बंद और एक मुकम्मल और शानदार इस्तादगी यानी इरेक्शन के साथ अवामी दरबार लगाते थे, जो कि शहजादे के उज़्व की जिसामत का सबूत होता था। उसकी कम होती हुई सलाहियतों के बारे में बदनीयती पर मबनी अफवाहें थीं, और जैसा कि उनका मानना था कि उनकी मर्दानगी से जादुई ताकतें निकलती थीं ताकि भरपूर फसलें आएँ और सरजमीन से बदरूहों को भगाया जा सके। अब यहाँ पर सीमा आनंद जी की नसीहत सुनिए। वो कहती हैं कि हम जानते हैं कि किरदार अदा करना यानी रोल प्ले किसी भी जिनसी ताल्लुक़ में तनाव और जोश पैदा कर सकता है, लेकिन अमली तौर पर यह हमेशा मुमकिन नहीं होता। हम सब जिनसी किरदार निगारी के बारे में तसव्वुरात रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़ातीन के लिए ये तजवीज़ करना अब भी एक अजीब बात है। तो किरदार निगारी के लिए आपका जवाब ये रहा, ज़ेवरात। मेरा मतलब चमड़ा और जंजीरें नहीं है, मैं खूबसूरत संवरने वाले ज़ेवरात की बात कर रही हूँ। इस किस्म की चीज़ें जो आप बाहर जाने के लिए पहनती हैं। ज़ेवरात पहनना एक लतीफ़ तैयारी है जिसके लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक रोमांस है जिस तक रसाई बहुत आसान है। आपका अपना ख़ास कोड होना चाहिए कि हर टुकड़ा आपके लिए क्या मानी रखता है, ये किस ख़ास याद या तारीख़ की तरफ इशारा करता है या फिर तजवीज़ दे सकता है। अपने साथी के सरहाने ज़ेवर का एक टुकड़ा एक पैगाम के तौर पर छोड़ दें कि आप उस दिन उसके लिए क्या करने का इरादा रखते हैं, या उसे ये तजवीज़ करने के लिए ज़ेवर का एक टुकड़ा भेजें कि आप किस चीज़ के मुंतज़र हैं। जोश को सारा दिन बढ़ने दें। ये मुबाशरत के लिए मुलाकात तय करने जैसा है, लेकिन एक इजाफी वादे के साथ एक पसंदीदा पोजीशन या कुछ गैर मामूली। आपके पास कुछ ऐसा भी हो सकता है जो एक चैलेंज की अलामत हो। जब आपको ये मिले तो अब आपकी बारी है कि कुछ नया सोचें। The 64 skills, 64 महारतें। कामसूत्रा 64 महारतों की एक फहरिस्त देती है जिन पर मर्दों और औरतों को उबूर हासिल करना चाहिए अगर वो फ़न तरकीब में कमाल हासिल करना चाहते हैं। ये उन्हें बड़ी और तुंदही से तफसील के साथ बयान करती है। कोई भी जो इन महारतों में महारत हासिल कर सकता है वो एक शानदार आशिक बन जाएगा, जिसकी ख्वाहिश हर कोई करेगा। ताहम महारतों पर एक सरसरी नज़र आपको उलझन में डाल सकती है। कोई मौसीकी
یا رقص کے پیچھے مقصد کو سمجھ سکتا ہے، لیکن بٹیروں یا مرغوں کی لڑائی میں مہارت حاصل کرنا آپ کو ایک زیادہ مطلوب عاشق کیسے بناتا ہے؟ یا پتوں سے شکلیں کاٹنا، اس کا کسی بھی چیز سے کیا تعلق ہے؟ 64 مہارتوں کا مقصد آپ کو ایک زیادہ مکمل انسان کے طور پر تیار کرنا تھا۔ ان میں ذہنی، جسمانی اور لفظی کامیابیاں شامل تھیں، کیونکہ آپ جتنے زیادہ دلچسپ اور باکمال ہوتے اور آپ کے مفادات جتنے متنوع ہوتے، اتنے ہی آپ پرکشش بنتے تھے۔ خاص طور پر دماغی کھیلوں پر بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی۔ حاضر جوابی کا فن، پہیلیوں میں مہارت، کیونکہ یہ سب آپ کی ذہانت کی بنیادی طور پر گواہی تھی۔ آپ جتنے زیادہ دلچسپ اور باکمال ہوتے اور آپ کے مفادات جتنے متنوع ہوتے، آپ اتنے ہی زیادہ پرکشش بنتے۔ 64 مہارتوں میں سے ہر ایک کا اپنا ایک مقصد تھا۔ کچھ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں، دیگر آج بھی ضروری ہیں، لیکن وہ مہارتیں بھی جو واضح معلوم ہوتی ہیں اتنی بنیادی نہیں ہیں جتنا ہم سوچتے ہیں۔ تو آئیے اپنی مہارتیں بڑھاتے ہیں۔ مہارت نمبر 1 سے 3: گانا، موسیقی کے آلات بجانا اور رقص کرنا۔ مہارت نمبر 1، 2 اور 3 بالترتیب گانا، موسیقی کے آلات بجانا اور ناچنا ہے۔ ہم ان کے ساتھ گندروؤں یعنی آسمانی موسیقاروں اور اپسراؤں یعنی آسمانی حوروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جو فن ترغیب کے آسمانی سرپرست ہیں۔ دوستو، روایت کے مطابق جب کامدیو کو شیو نے جلا کر راکھ کر دیا تھا تو محبت کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے تمام کام دوسرے آسمانی وجودوں کو سونپ دیے گئے تھے۔ گندروؤں اور اپسراؤں نے موسیقی اور رقص کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ اندر یعنی آسمان کے بادشاہ کے دربار میں فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں اندر بھی کہتے ہیں۔ وہ اندر نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے پیدا ہونے والے شرنگار رس یعنی شہوانی جذبات سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ ہم بطور انسان آسمانی ترغیب دینے والوں اور ان کے فنون کی نقل کرنے کے لیے ناچتے اور موسیقی بجاتے ہیں۔ مہارت نمبر 4: ڈرائنگ یعنی مصوری۔ ڈرائنگ ترغیب کا ایک بہت اہم آلہ تھا۔ مردوں کو فور پلے کی ایک تکنیک کے طور پر محبوبہ کی تصویریں بنانا سکھایا جاتا تھا۔ کاغذ اور چاک ہاتھ میں رکھیں اور اسے ڈرائنگ کریں۔ یہ آپ کی توجہ اس پر مرکوز کرتا ہے، آنکھوں کا رابطہ برقرار رکھتا ہے اور اسے بہت مطلوب محسوس کراتا ہے۔ مرد اور عورت گھر کی دیواروں کو سجانے اور سنوارنے کے لیے پینٹ کرتے تھے، خاص طور پر وہ کمرے جو مباشرت کے لیے استعمال ہوتے تھے، جہاں صحیح موڈ بنانے کے لیے مناظر پینٹ کیے جاتے تھے۔ کام سوترا کہتی ہے کہ مختلف قسم کی خواتین کو اپنے جذبات کو مکمل طور پر بیدار کرنے کے لیے مختلف ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ عورتوں کے لیے جنس پانی کے کنارے بہترین تھی، دوسروں کے لیے یہ جنگل کی ایک خاص جگہ تھی، ایک صاف جگہ تھی۔ پانی کے کنارے اور جنگل کی جگہ کو پینٹ شدہ دیواروں یعنی میورلز کے ذریعے گھروں کے اندر لایا گیا تھا۔ کادمبری کی کہانی میں جب اس کا عاشق شہزادہ چندرپالا اپارٹمنٹ میں داخل ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ اندر کے آسمانی دربار میں بھٹک کر آ گیا جو بادلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے بیڈ روم کی دیواروں پر اتنی حقیقت پسندانہ پینٹنگز تھیں کہ وہ حیرت میں کھو گیا۔ ایک سرکش عاشق کو ذہنی طور پر مغلوب کرنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ پینٹنگز ہی تھیں۔ اسی طریقے سے یہ کہا جاتا تھا کہ دیواروں کو اپنی تصویروں سے اگر آپ بھر دیں تو سرکش عاشق ذہنی طور پر مغلوب ہو جائے گا۔ جب ممکنہ عاشق داخل ہوتا، چاہے وہ اپنے آپ پر سخت قابو رکھنا چاہتا، وہ نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ جہاں بھی مڑتا وہ خود کو اپنے ترغیب دینے والے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پاتا۔ مہارت نمبر 5: پتوں، کاغذ یا چھلکوں سے کٹی ہوئی شکلیں 16 شرنگار کے حصے کے طور پر پیشانی کے زیورات کے طور پر استعمال ہونے کے لیے پتوں، کاغذ یا چھلکوں سے شکلیں کاٹی جاتی تھیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مواد پتے تھے۔ انہیں سائے کی کٹ پتلیوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ 2 پرندے یا دوسرے جانور کاٹے جاتے اور دیوار پر ان کے سائے کا استعمال کرتے ہوئے عاشق اپنی محبوبہ کو محبت کی کہانیاں سناتا، جس کا اختتام جانوروں اور عاشقوں کے ایک بوسے میں ملنے پر ہوتا۔ یہ اس تفریح اور کھیلوں کا حصہ تھا جو عاشق کو مباشرت سے پہلے فراہم کرنا تھا۔
مہارت نمبر 6 اور 7، چاول کے پاؤڈر اور پھولوں سے بت کو سجانا۔ ملاقات کی جگہوں اور ذاتی کمروں کو خوبصورت بنانے کے لیے پھولوں کی سجاوٹ کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ انہیں محبت کے کھیلوں کے لیے زیادہ سازگار بنایا جا سکے۔ محبت کے دیوتا کے بتوں اور مندروں کو برکتوں کی دعوت دینے کے لیے پھولوں اور رنگولی سے سجایا جاتا تھا۔ مہارت نمبر 8، جسم اور دانتوں کے لیے رنگ اور خسا۔ مختلف مواقع کے لیے جسم پر مختلف رنگوں کے لیپ رگڑے جاتے تھے۔ سیر کے لیے جانے یا کسی پرفارمنس میں شرکت کرنے کے لیے جہاں عاشق موجود ہو، چھاتیوں پر زعفران اور تیل کا آمیزہ رگڑا جاتا تھا تاکہ انہیں چمک دی جا سکے۔ خاص طور پر کلیویج کو مباشرت کے دوران چھاتی یا سینے پر سندل کا لیپ رگڑا جاتا تھا جو عاشق کے سینے پر تھوڑا سفید نشان چھوڑ دیتا تھا۔ قدیمی ہندوستانی جو معاملات ہیں ان کی بات کی جائے یا پھر قدیم ہندوستانی معنی کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ تم میرے ہو اور یہ بھولنا مت۔ یہ اس سفید نشان کا مطلب ہے۔ پاؤں کے تلووں اور اطراف کو سرخ لاکھ سے پینٹ کیا جاتا تھا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ کام سترا کے زمانوں میں دانتوں کو رنگنا سرخ لاکھ سے سرخ یا کالی ایلو پیسٹ یا تمباکو سے کالا ایک آرائشی فن یعنی شرنگار تھا جس کی تمام عاشق مشق کرتے تھے۔ اچھے معیار کے دانت جن سے آپ پیار بھری کاٹ یعنی لب بائٹس دے سکتے تھے، ان کی سطح ہموار اور چمکدار ہوتی تھی جو آسانی سے رنگ جذب کر سکتی تھی۔ مہارت نمبر 9 اور 10، فرش کی سجاوٹ اور بستر کے انتظامات۔ فرش کو زمرد، چپس یا دیگر پتھروں کے موزائک سے سجایا جاتا تھا۔ کمرے کے بیچ میں کم اونچائی والے بستر رکھے جاتے اور انہیں سجاوٹ سے ڈھانپ دیا جاتا اور لوگ کھانا کھانے کے لیے ان پر بیٹھتے تھے تو یہ ایک خوبصورت کھانے کی میز لگانے کے جدید دور کے مساوی تھا جہاں آپ اپنے عاشق کی تواضع کرتے تھے۔ مہارت نمبر 11 اور 12، پانی سے بھرے موسیقی کے پیالے بجانا اور پانی پھینکنے کے کھیل پانی سے بھرے گلاسوں میں رکھنا۔ آپ یقینی طور پر جانتے ہوں گے اور اگر نہیں جانتے تو جانیے کہ گلاسوں میں 4000 ہرٹز پر نوٹ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اگر وہ پانی سے بھرے ہوں، جو اکثر انسانی کان کی حد سے باہر ہوتا ہے، لیکن انسان لہروں کی گونج محسوس کرتا ہے اور اس طرح موسیقی رس کے اثر کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے مانا جاتا تھا کہ اس میں جذبات کو ابھارنے کی جادوئی خصوصیات ہیں اور اس لیے یہ ترغیب کی امداد کے طور پر انتہائی اہم تھا۔ پانی پھینکنے والے کھیل ہندو تہوار ہولی اور محبت کے دیوتا کام دیو کے دیگر تہواروں سے وابستہ ہیں۔ یہ کھیل بارشوں کے آغاز کی علامت تھے جو ہندوستان میں ہمیشہ رومانوی موڈ سے وابستہ رہے ہیں۔ قدیم اور قرون وسطیٰ کے ادب میں نوجوان مرد اور عورتیں ایک دوسرے پر رنگین اور خوشبودار پانی پھینکتے ہیں، شہوانی رنگوں سے لبریز ہوتے تھے۔ خوشبو کی صحیح مقدار کے ساتھ رنگین پانی کو ملانا ایک خاص مہارت تھی اور یہ کام دیو کی عقیدت میں کیا جاتا تھا۔ مہارت نمبر 13، مینیکیور، ناخنوں کی دیکھ بھال کا علم۔ دوستو، ناخنوں کی دیکھ بھال کا علم مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری تھا۔ ناخنوں سے خراشیں لگانا فور پلے کے اہم ترین فنون میں سے ایک تھا۔ اس کے لیے مباشرت کے فن میں خراش لگانے کے باب کو آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناخنوں کو بہت مخصوص طریقوں سے شکل دینی اور ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ بائیں ہاتھ کے ناخن مباشرت کے دوران خراشیں لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور انہیں ایک عاشق کے طور پر آپ کی صلاحیتوں کی نشاندہی کرنے کے لیے شکل دی جاتی تھی، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اعلیٰ جنسی توانائی والے لوگوں کے لیے ناخنوں کے سرے کو آری کی طرح نوکدار بنایا جاتا تھا۔ درمیانی جنسی توانائی کے لیے یہ طوطے کی چونچ کی طرح ایک نوک تھی اور سست توانائی والوں کے لیے یہ ہلال کے چاند کی طرح ایک نصف دائرہ تھا۔ سجے ہوئے ناخن دونوں جنسوں کے لیے خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ مہارت نمبر 14، 15، 16، 17، 18 اور 19، خوشبوئیں تیار کرنا، لباس بنانا، ہار، سر کے زیورات، کان کے زیورات اور دیگر زیورات، خوشبو لگانے، لباس پہننے
اور مخصوص قسم کے زیورات پہننے کے فنون کی ترغیب، یہ سب مہارتیں تھیں۔ ان کے بہت مخصوص معنی تھے۔ جسم کے ہر حصے کو ایک الگ خوشبو سے مہکانا پڑتا تھا، کیونکہ ہر خوشبو حواس پر اپنا اثر ڈالتی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، مختلف پھولوں کے ہار مختلف مقاصد اور مواقع کے لیے پہنے جاتے تھے اور شرنگار کا ایک بہت اہم حصہ تھے، خاص طور پر مردوں کے لیے۔ مانسون کی رات میں مباشرت کرنے کے لیے آپ کدمبا کے پھولوں کا ہار پہنتے تھے۔ یہ بارش میں کھلتا ہے اور اس لیے اس کی شہوانی وابستگیاں ہیں، لیکن امرناتھ کے پھولوں کا ہار بھی شہوانی خواہش کی علامت تھا۔ اس کی پنکھڑیاں زیادہ سخت ہوتی ہیں اور گلے ملنے اور مباشرت کے دوران جھڑتی نہیں ہیں۔ زیور کے ہر ٹکڑے کی بھی اپنی اہمیت تھی۔ زیورات کے مخصوص ٹکڑے مبارک دنوں کی نشاندہی کرنے کے لیے پہنے جاتے تھے، کچھ مخصوص جنسی پوزیشنوں کے لیے پہنے جاتے تھے اور کچھ عمر، دستیابی اور ازدواجی حیثیت کی نشاندہی کرتے تھے۔ دیگر زیورات سے مراد پٹکے اور ہار تھے۔ جھنکار والے پٹکے خواتین پہنتی تھیں اور یہ ایک بہت اعلیٰ جنسی مہارت کی نشاندہی کرتے تھے۔ بیٹھنے والی پوزیشنز کے لیے 9 لڑیوں والا ہار پہنا جاتا تھا۔ مہارت نمبر 20، 21 اور 22، جادو، کرشمے، منتر اور ہاتھ کی صفائی کے کرتب۔ ہاتھ کی صفائی کے کرتب فور پلے کی تجویز کردہ کھیلوں میں سے ایک تھے اور ڈنر پارٹیوں میں تفریح کی ایک مقررہ شکل بھی تھی۔ بطور عاشق یا ایک کامیاب میزبان آپ کو اس میں بہت اچھا ہونا پڑے گا۔ کام سترا کا آخری باب ہر طرح کے جادو اور سحر کے لیے وقف ہے۔ کوئی بھی قابل ذکر عاشق محبوب کو پھنسانے، حریف کو تباہ کرنے، اپنی خوبصورتی کو بڑھانے وغیرہ کے لیے لوشن اور جادوئی مشروبات کا بہت تفصیلی علم رکھتا ہوگا۔ کامدیو کے تیروں کو منتروں یا صوتی لہروں پر پرویا ہوا مانا جاتا ہے اور آپ ان منتروں کو اپنی ترغیب کی تکنیکوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ شہوانی مقامات کے متحرک ہونے کے بعد بیداری کو توانائی بخشنے کے لیے منتر پڑھے جاتے تھے۔ مہارت نمبر 23 اور 24، کھانا پکانا اور مشروبات تیار کرنا۔ مرد کے بارے میں جہاں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، وہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ صرف مرد کے دل کا نہیں، کھانا پکانا اور خصوصی مشروبات کی تیاری مردوں اور عورتوں کے لیے ایک لازمی مہارت تھی۔ یہ ایک اچھا میزبان بننے کے بارے میں تھا، جس نے آپ کو ایک مطلوب شخص بنایا جس کے ساتھ وقت گزارا جا سکے۔ ایک اچھی پارٹی صحیح قسم کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، جس نے بدلے میں آپ کو ایک بہت مطلوب عاشق بنا دیا۔ مہارت نمبر 25، 26 اور 27، سوئی کا کام، لیس بنانا اور بید کی ٹوکریاں بنانا۔ سوئی کے کام میں مہارت حاصل کرنے سے مراد ایسے ملبوسات بنانا ہے جو آپ کو بڑا یا چھوٹا دکھائیں، جیسے براز، چھاتی کے سائز کو بڑھانے کے لیے یا کمر کو دبانے کے لیے کورسیٹس۔ مرد اپنے پٹھوں اور پیٹ کے نچلے حصے کو بڑا دکھانے کے لیے تہوں والے کپڑے پہنتے تھے۔ لیس بنانا سجاوٹ یا بستر کے پردوں کے لیے کروشیا یا جال کے ساتھ ڈیزائن بنانا تھا۔ مباشرت کے لیے نشستیں بنانے کے لیے بید یعنی کین کو بنا جاتا تھا۔ مہارت نمبر 28، وینا اور ڈھول بجانے کا فن۔ فور پلے کے دوران موسیقی ضروری تھی۔ بیڈ رومز میں موسیقی کے آلات کا پورا مجموعہ ہوتا تھا۔ ان میں سے تار والا آلہ وینا سب سے اہم تھا۔ یہ صحیح موڈ کے لیے صحیح نوٹ پیدا کرتا تھا۔ مہارت نمبر 29، 30 سے لے کر 38 تک، معمے، اقتصابات کو مکمل کرنا، پہیلیاں، یادداشت کو پڑھانا، تحریروں کی باری باری تلاوت، زومانی الفاظ، لغت کا علم، جلد سازی، قصہ گوئی، سوالات کے جواب دینے میں کلاسیکی تحریروں کا حوالہ دینا، ذہانت پرکشش تھی اور دماغی کھیل دربار کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں ایک فیشنیبل مشغلہ تھے۔ عاشق ان دماغی کھیلوں میں اپنی مہارت کی وجہ سے اور بھی زیادہ مطلوب تھے۔ اتفاق سے کہانی سنانا ان تمام مہارتوں میں سب سے زیادہ اہم تھا۔ کہانیاں ترغیب کا ایک بہت اہم آلہ اور فور پلے اور مباشرت کے بعد کا ایک لازمی حصہ تھی۔ کام سترا
مباشرت سے پہلے اور بعد میں سنائی جانے والی کہانیوں کی قسم کے بارے میں بہت مخصوص ہے۔ ترغیب کا کوئی بھی ٹول باکس کہانیوں کے ایک بڑے مجموعے کے بغیر مکمل نہیں تھا۔ مہارت نمبر 39 اور 40، لکڑی کا کام اور دھات سازی۔ یہ مہارتیں جنسی لذت کے لیے مصنوعی امدادی اشیاء بنانے میں استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے زیادہ مطلوبہ لکڑی یا دھات سے بنی ہوتی تھیں۔ انہیں بنانے کی صلاحیت کا مطلب یہ تھا کہ آپ انہیں اپنی ذاتی ضروریات کے مطابق تیار کر سکتے تھے۔ مہارت نمبر 41 سے 45، واستو، پتھروں اور جواہرات کا علم، علم نجوم، دھاتوں کو ملانا، شگونوں کی تشریح۔ یہ سب ستاروں یعنی گرہ اور کائناتی توانائی کے بہاؤ اور اس کے ذریعے آپ کی قوت حیات، صحت اور آپ کی قسمت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر واستو آپ کی جنسی توانائی بڑھانے کے لیے موسم بدلنے کے ساتھ آپ کے کمرے کی ترتیب دینے کے بہترین طریقے پر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ جواہرات، قیمتی پتھر، معدنیات اور دھاتیں زمین کی کوکھ سے یا گہرے سمندروں سے نکالی جاتی ہیں اور اس لیے زمین اور پانی کی توانائیاں رکھتی ہیں۔ علم نجوم موجودہ اور مستقبل کی توانائیوں کے مطابق آپ کے اعمال کی وضاحت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ شگونوں کو بڑھانا، شگونوں کو پڑھنا اور سمجھنا آپ کو مبارک اور نامبارک دونوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ کوئی بھی عاشق ان مہارتوں کے بغیر رہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مہارت نمبر 46، درختوں اور پودوں کی افزائش۔ درختوں اور پودوں کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ ان میں جادوئی خصوصیات ہیں۔ وہ آپ کو ہمیشہ رہنے والی جوانی دے سکتے ہیں، خواہشات پوری کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی پچھلی زندگی یاد رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں، آپ کے عاشق پر جادو کر سکتے ہیں۔ وہ طبی اور آرائشی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ مہارت نمبر 47، بٹیر اور مرغوں کی لڑائی۔ یہ شاید کام سوترا میں درج سب سے عجیب مہارتوں میں سے ایک ہے۔ بٹیر اور مرغوں کی لڑائی ایک پر لطف محفل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بٹیر اور مرغوں کی لڑائی ایک پر لطف محفل کے بعد دوستوں کو پیش کی جانے والی تفریح کا حصہ ہو، ایک کامیاب پارٹی دینا، جس قسم کی پارٹی میں ہر کوئی شرکت کرنا چاہتا ہو۔ آپ کو ایک مہذب اور اسی طرح سے پیسے والا اور کلاس والا آدمی ثابت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس نے آپ کو مطلوب عاشقوں کی فہرست میں بہت اوپر پہنچا دیا۔ 48، مینا اور طوطوں کو بات کرنا سکھانا۔ کامدیو کے ساتھی ہونے کے علاوہ طوطے اور مینا خوبصورت اور ذہین مخلوق سمجھے جاتے تھے اور محبوب کو پیغامات پہنچانے یا جنگ کے وقت بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ اعلیٰ طبقے کے مرد ان پرندوں کی افزائش کرتے تھے اور یہ ایک شریف آدمی کے روزمرہ کے معمول کا حصہ تھا کہ وہ کم از کم 1 گھنٹہ مینا اور طوطوں کو بات کرنا اور گانا سکھانے میں گزارے۔ مہارت نمبر 49، مساج یعنی مالش۔ مساج میں چھونے کی مختلف اقسام شامل تھیں۔ محبوب کے پاؤں کا اپنے پاؤں سے مساج کرنا پیر کے انگوٹھے میں موجود شہوانی اعصاب کو متحرک کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے شہوانی اعصاب کے باب کو دوبارہ سے سنیے۔ ایک طرح سے پاؤں سے کھیلنا۔ سر یا بالوں کی مالش کو ہیئر ڈریسنگ کہا جاتا تھا اور اس میں بالوں کو شیمپو کرنا، گوندنا اور سنوارنا شامل تھا۔ سجاوٹ اور ترغیب کے لیے بہت اہم جسم کی مالش کی اپنی زبان تھی۔ مہارت نمبر 50 سے 52، اشاروں کی زبان، غیر ملکی زبانیں، علاقائی زبانیں۔ یہ مہارتیں آپ کے سفر کے دوران نئے شراکت داروں کو لبھانے کے لیے مفید تھیں۔ مہارت نمبر 53، رتھوں کو سجانا۔ ایک اچھی کار ہونے کی طرح یہ آپ کو ایک مطلوب عاشق بناتا تھا۔ مہارت نمبر 54، مشینیں بنانا۔ یہ پانی نکالنے کے لیے استعمال ہونے والی مشینیں تھیں۔ کسی بھی گھریلو فرد کے لیے ایک اہم تشویش وہ مرد یا عورت جو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ایک اچھا گھر کیسے چلایا جائے، وہ ایک اچھا عاشق نہیں ہو سکتا تھا۔ مہارت نمبر 55 اور 56، شعری بحر، اشعار، استعاروں اور تشبیہات کو جاننا تقریباً ہر مرد کے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر نظمیں اور تعریفی کلمات لکھتے اور یہ عورتوں کو بہت زیادہ پسند آتا، لیکن یہ ایک نازک توازن والا عمل تھا۔ وہ بہت زیادہ مبالغہ آمیز نہیں ہو سکتے تھے
اور نہ ہی بہت زیادہ خشک، جیسا کہ بھانو دت کی ہیروئن شکایت کرتی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جن کے عاشق ان کے منہ یا ہونٹوں، ان کی بات یا ہنسی یا ادا کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے عاشق نے کبھی کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھا، سنا، سوچا یا خواب میں دیکھا۔ وہ میرا کس سے موازنہ کرے گا؟ صحیح تعریف ایک فن ہے۔ مہارت نمبر 57، 58 اور 59۔ دھوکہ دہی، بھیس بدلنے اور جوئے کے فنون۔ تمام عاشق دھوکہ دیتے ہیں، تمام محبت ایک جوا ہے۔ آپ کی مہارت اس بات پر ہے کہ آپ اسے کتنی اچھی طرح کرتے ہیں۔ کام سوترا میں بھیس بدلنا ایک دلچسپ تصور تھا۔ عاشق سے ملنے کے لیے آپ بغیر چاند کی رات کو سیاہ کپڑے پہنتے تھے یا پورے چاند کی رات کو سفید کپڑے۔ یہ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ کامدیو کی نظروں سے کہ کہیں وہ آپ کو مزید تیر نہ مارے اور آپ کو مزید بیمار محبت نہ بنا دے۔ اسی طرح سے مہارت نمبر 60 اور 61۔ شطرنج کے کھیل، بچوں کے کھیل، محبوب کو مختلف کھیلوں سے محظوظ کرنا۔ مہارت نمبر 62۔ اچھے اخلاق، بدتمیزی اور تلخ رویے کو ناپسند کیا جاتا۔ آپ کی مباشرت میں نفاست اور اس وقت کی روایات کی گہری سمجھ ناگزیر تھی۔ 63۔ ارتھ شاستر۔ تجارتی کامیابی پر اس کتاب کا مطالعہ کرنا اور اس پر عمل کرنا آپ کا فرض تھا۔ ایک غریب عاشق کسی کے ذوق کے مطابق نہیں تھا۔ اور آخری مہارت یعنی مہارت نمبر 64۔ جسمانی ورزش، جسمانی تندرستی سب سے اہم تھی۔ ہانپنا، سسکیاں لینا یا کھانسی وہ نہیں ہے جو کوئی عاشق چاہتا ہے۔ واتسیان یہ کہہ کر ختم کرتے ہیں کہ یہ وہ 64 مہارتیں تھیں کہ اگر ایک عورت کسی پردیس میں شوہر کے بغیر تنہا رہ جائے تو وہ انہیں سکھا کر ایک منافع بخش زندگی گزار سکتی ہے، یا اگر کوئی مرد اپنی دولت کھو دے تو وہ معاشرے کے ارکان کو 64 مہارتیں سکھا سکتا ہے۔ ان کی طلب ایسی تھی کہ نہ صرف وہ اپنی دولت دوبارہ حاصل کر لے گا بلکہ معاشرے کا احترام بھی حاصل کر لے گا۔ یہاں سیما آنند جی یہ ایڈوائز کرتی ہیں کہ کام سوتر کی 64 مہارتیں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جدید دور کے فنشنگ سکول کے مساوی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت سی ایسی قابلیتیں فراہم کیں جو آپ کو سب سے زیادہ مطلوب ساتھی بنائیں گی۔ ترغیب یک طرفہ سڑک نہیں ہے۔ 64 مہارتیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ضروری تھیں۔ اگر آپ اس ترغیب کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے تو شاندار نفاست کے ساتھ لبھائے جانے کا کیا فائدہ تھا؟ انسان نے اپنی شخصیت کو بہتر بنانے، ایک شخص کے طور پر زیادہ دلچسپ اور باکمال بننے اور اپنی کشش بڑھانے کے لیے 64 مہارتیں سیکھیں۔ پدم شری اپنی کتاب نگر سروسوم میں جو کام سوتر کا 10ویں صدی کا ترجمہ ہے کہتے ہیں کہ کسی بھی فرد کے لیے ان تمام مہارتوں میں مہارت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو ایسے عاشق کی تلاش کرنی چاہیے جس کے پاس یہ سب ہو، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق صرف ناکامی پر ہی ختم ہو سکتا ہے۔ وہ رول کمار نامی ایک شخص کی کہانی سناتے ہیں جس کا اتفاق سے ایسا ہی ایک عاشق تھا۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ ہوتا تو وہ خود کو بہت کمتر محسوس کرتا اور وہ بدلے میں اس سے بہت برتر محسوس کرتی تھی کہ آخر میں ان کے درمیان تعلق دونوں طرف کی رسوائی کے ساتھ ایک بدصورت گندگی میں ختم ہو گیا۔ تو مقصد سب کچھ جاننا نہیں بلکہ اس پر کام کرتے رہنا ہے۔ ترغیب زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، خاص طور پر جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے۔ اپنی دلچسپیاں، شخصیت اور ذہن کو تیار کرنا زیادہ سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ دماغ سب سے زیادہ شہوانی نقطہ ہے۔ ذہانت حتمی تحریک ہے، شخصیت پرکشش ہے، جیسا کہ پدم شری کہتے ہیں کہ کمال سے تھوڑا سا کم ہونا اچھا ہے، ورنہ ہم بور ہو جائیں گے۔